for quite some time, and then realized what I actually want to do is pursue my MFA and write. But what I do is only write semi-autobiographical fiction. And I write in the form of short stories and flash fiction. And my question to you would be, both as a writer, as an author, as well as a publisher, do you see that having any scope within Reverie? And as you expand, you mentioned fantasy and science fiction, but do you also see short stories? I know you mentioned anthologies, but selections of short stories are also slightly different. Yeah. So I wanted to get just a sense of where do you see that happening, and can I get in touch with you, basically? Of course Yeah. you can. So the idea of Reverie came about when I was writing, and I felt that I didn't know what to do, because whenever I approached or went to writing talks, nobody would really give me a direct answer. And there weren't many publishing houses in Pakistan, because most of Pakistani writers were also published in India. Yeah. And with the book ban, that ended, and we were kind of just, scattering around like headless chickens, and we didn't know what to do about our writing. And even the first novel, Eye on the Prize, was, going to be done in India, but they said the book will never come here. So, there was like a disconnect. With Reverie, what I wanted to initially do was that provide a platform for writers who don't know what's going on. So that was kind of like my question mark. I was like, okay, so after maybe 3 years of, cold calling, messaging people, getting in touch with people, I maybe have 30% information gathered. What I can do with Reverie is that I can give that out. And secondly, and I haven't done that yet, do an anthology for short story writers, because see, a novel form is a long commitment. Yes. And you spend maybe 2-3 years doing that, and then once the novel is finished, you almost expect applause. Yeah. But nobody does that, because there's so many novels already finished, and they're like, oh, so what? They're like, well, yeah, there are 100,000 novels out in the world that are still not published. So what do? You write to me at info@reveriepublishers.com. The email is on the website as well. I really, really want to do an anthology next year. There was one that an editor of mine had put together. It's called Tales from Karachi. So he had put it together, but it wasn't by Reverie. So I do plan to do something like that end of next year maybe. Because see, the thing is that all of this requires a lot of editing, a lot of putting together, different writers, different mindsets. And then my issue is that how will I sell? So an anthology makes sense because, people have a little bit of following, and people have family and friends, and they'll buy. But I don't know why I still haven't done that, because I think maybe initially I took on some really great manuscripts, and that kind of, kept happening, and I'm like, oh, this is coming, we'll do this, and then we'll do this, and we did some popular writers. But this year, I think my aim is to get back to what I started with. So please write to me. And also, somebody recently approached me who had done a collection of prose and poetry, very random collection, but it's quite beautiful. So if you have something collected, like maybe 14 essays or 14 short stories or 12, and you can, put it together. And even so we just did a memoir, which is actually a collection of essays by Sarah. And that's just, come out. We're going to be launching it in December and January. And that's a collection of essays, and it's brilliantly written. It has a thread that connects them all, so it's always sort of a good idea, so that it's not completely, something is about like when you were a child, and then something is about a bad marriage. I'm not saying that you have a bad marriage, but I'm just saying that, like a connection between them will always help. But yes, I do want to do an anthology, and please write. I have a small question. Hope you understand Urdu as well. जी अच्छा, आपकी जो राइटिंग है, जिसके मैंने 2-3 चैप्टर्स पढ़े हैं, उसके अंदर जो क्लैरिटी है, वो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है. योर राइटिंग इज़ वेरी विविड, लेकिन कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लैरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. तो मैं तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी सोचता हूँ कि अगर ये नावल उर्दू में होता तो हमें कैसे फील होता. तो माय क्वेश्चन इज़ कि यू आर सच अ गुड एंड
clear and vivid writer with certain insecurities and complexities of your own. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ انسیکیورٹیز اور کمپلیکسٹیز کے ہوتے ہوئے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کیسے لکھا جاتا ہے, اینڈ ہاؤ وڈ اٹ لک لائک ان اردو. آپ نے تو ڈائریکٹ انسیکیورٹی کا اٹیک کر دیا. آئی ہوپ یو ٹاکنگ اباؤٹ مائی کیریکٹرز انسیکیورٹی اینڈ ناٹ مائی اون. نہیں, تھینک یو سو مچ. فرسٹلی آپ نے بہت ہی تعریف کر دی, تو ہم ویسے ہی تھوڑا سا 1 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے دیکھی ذرا پہلے بیٹھے. اردو میں رائٹنگ مجھے انفیکٹ کافی لوگوں نے یہ بولا ہے کہ آپ کی آپ نے اردو میں کیوں نہیں اٹیمپٹ کیا. سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لینگویج, یو ہیو ٹو ماسٹر لینگویج ٹو بی ایبل ٹو رائٹ ان دیٹ لینگویج. میری اردو ٹھیک ہے مگر کوئی بہت زبردست نہیں ہے. آئی تھنک آئی وڈ نیڈ اے ٹرانسلیٹر جو ایٹ لیسٹ وہ جو تھاٹس آتی ہے ذہن میں اس کو ٹھیک طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکے. جہاں تک کیریکٹرس کی بات ہے, آئی فیل دیٹ کوئی بھی ہماری زندگی میں بھی جو کیریکٹرس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ اور گڈ اینڈ بیڈ نہیں ہوتے. تو میرا کام ایز اے رائٹر ہے کہ میں ان کو لیئر کروں. اینڈ آئی تھنک آئی ڈو دیٹ ود آل مائی کیریکٹرز, ویدر اٹس دا فرسٹ ناول, سیکنڈ, ایون دا فیو شارٹ اسٹوریز دیٹ آئی ہیو ریٹن. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دونوں سائڈ دکھائیں اور آپ کی نا ایک ایگزسٹینشیل ڈیلیما بھی دکھائیں کیریکٹر کے اندر, کیونکہ ہم ایز پیپل وی آر آلویز کویسچننگ آور سیلوز. مطلب میں ایک صبح اٹھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ ایم آئی اے گڈ پرسن, پھر شام تک میں کہتی ہوں ہاں میں نے آج 2 اچھے کام کیے ہیں تو شاید ہوں گی, اور رات تک میں سوچتی ہوں کہ نہیں یہ تو نہیں آج تو آئی وازنٹ اے گڈ پرسن. سو دا کیریکٹرز آلسو گو تھرو دس, اینڈ وی آر ناٹ just what we think of ourselves in our mind, but we are our actions as well. تو اس میں بھی جب آپ کیریکٹر دیکھیں گے, وہ ابھی آپ آخر کی طرف جب جائیں گے نا تو تھوڑا مائنڈ باگلنگ ہو جائے گا, بیکاز آپ یہ سوچیں گے کہ جو بچے چیزیں کرتے ہیں یا جو بڑے چیزیں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے ان کی پرسنالٹیز کیسے ڈیولپ ہوئی تھی جس کی وجہ سے دے آر ایکٹنگ دی وے دے آر. سو اٹس ناٹ اسٹریٹ فارورڈ. ہر کیریکٹر میں انسیکیورٹی, کمپلیکسٹی ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے ایک بیڈ ہسبینڈ دکھا دیا تو وہ صرف بیڈ ہسبینڈ نہیں ہے, اس کو پروبیبلی کہیں سے پل آ رہا ہے, اس کو سالوں سے ایک چیز سکھائی جا رہی ہے, تو وہ اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں. ایک بیچاری لڑکی بیچاری نہیں ہے, کیونکہ اس کو سوشل نارمز نے اتنا سکھا دیا ہے کہ وہ اب اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی. سو یو ہیو ٹو گو really back, and understand why is a character doing something. And I think as a writer, it is our job to sit in their feet, in their seats, and understand why they would do things a certain way. So I hope that answers your question. I think we have 2 more minutes. If there's anything, can you please say passage? Are we good on time? Yeah, we have 2 minutes, right? Yeah. Okay, great. Yes. I'd actually like to In the meantime, if anyone does have any more questions, feel free to ask. ہاں, وہ میڈم کچھ بتانا چاہیے. السلام علیکم. Yes. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ مائی نیم از آر بی چنا, جرنلسٹ ہوں. میڈم یہ آپ نے لکھنے کا اسٹارٹ کب دیا, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے گھر جو ادبی ماحول ہوتا ہے وہ تھا, اور لکھنے کا آپ کو بچپن سے شوق تھا یا کسی کو انسپائر ہو کے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ لیکن جس طرح بھائی نے بات کی, دیکھیں ہماری جو پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ خود سمجھدار ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اتنی جو نا ایجوکیشن ہائی لیول نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کو انگریزی آئے نا. تو آپ نے انگلش میں لکھا ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کو آپ کسی سے, آپ کی اردو اچھی نہیں ہے, کسی سے آپ ٹرانسلیٹ کروا کے, تو یہ جب یہ مارکیٹ میں آئے گا تو جو اردو لکھنے پڑھنے والے وہ آپ کی بات جو ہے اور آپ کی تخلیق ہے وہ زیادہ پذیرائی حاصل کر سکے گی. آپ نے تو ابھی سے ٹرانسلیشن کی بات کی ہے, ہمیں تو ڈرامہ بنا دیا تاکہ آپ دیکھ سکیں اور بھی دقت نہ ہو. تو پہلی ناول ہے, ہاں, ایکچولی ایک ٹی وی سیریز بنی
کا نام ہے دوڑ, گرین چینل کے اوپر آئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ریڈرز انگلش فکشن نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے وہ ٹرانسلیٹڈ بھی ہے اور ٹی وی سیریز بھی ہے, تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ ٹپلر کے لیے کوئی ابھی آئی ہے, جولائی میں UK میں لانچ ہوئی تھی اور اب اکتوبر اینڈ میں پاکستان میں ہوئی ہے. انشاءاللہ اگر کوئی ٹرانسلیٹ کرنا چاہے گا تو انشور لیکن اپروچ ہمارے پبلشر کو اپروچ کر سکتے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہوگی ضرور. تو آپ نے پہلے سوال پوچھا کہ کب سے میں نے لکھنا شروع کیا اور کیا کوئی ماحول تھا یا نہیں تھا. تو میرے فادر کی ایک اسٹڈی ہوتی تھی جہاں سے میں ان کی کتابیں ان سے پوچھے بغیر والد صاحب کا نام والد صاحب, مگر دیر واز نو لٹریری بیک گراؤنڈ, کوئی ہماری کسی فیملی نے کچھ لکھنے کا شوق کبھی بھی نہیں تھا. انفیکٹ مجھے بھی نہیں تھا, میں صرف ایز اے ریڈر میں کافی پڑھتی تھی. تو آئی تھنک جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو کبھی کوئی ایک شاید ایک یونیورسٹی پروفیسر نے کبھی مجھے بولا کہ آپ اچھا لکھتی ہیں, تو آئی ڈنٹ ٹیک اٹ سیریسلی. پھر کچھ زندگی میں اوپر نیچے ہوا تو پوئٹری لکھنی شروع کی. آئی تھنک ہر رائٹر کے لیے یہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے, وہ کچھ دل کا حال بھی ہوتا ہے, ناٹ فکشن سو مچ بٹ پوئٹری تو ایسی نکلی تھی. آئی تھنک جسٹ ایز کیا کہتے ہیں کیتھارٹک ایکسرسائز. تو پھر بس آگے اور لکھنا شروع کیا. دیکھیے بات ہے کہ ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں تو ہمیں ٹائم بہت کم ملتا ہے. میں نے کوئی آپ کا ٹی وی سیریل نہیں دیکھا, لیکن نیکسٹ آپ کا پروجیکٹ کون سا ہے؟ نیکسٹ ابھی میں بتا رہی تھی نا, وہ بھی کتاب ہی ہے. تو میں رائٹنگ فارم, مجھے ناول فارم سے زیادہ میں کمفرٹیبل ہوں. اسکرپٹ رائٹنگ وغیرہ میں نے کبھی لکھی نہیں ہے, تو وہ کسی اور نے لکھی تھی. بٹ یہ ناول جو میں بتا رہی ہوں, چیسنگ شیڈوز اینڈ بورڈ لائٹ, یہ انشاءاللہ تو اس کو اردو میں چھپوائے نا. پہلے انگلش میں چھپا لیتی تھی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی جو آپ کا چھپا ہے اس کو انگلش میں کریں, اور جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی کنٹینیوٹی تو چلے گی نا. بالکل. Thank you so much, everyone. That's all we have. But I mean, just read the book, I guess. The book is available here, so please get it before you change your mind. Thank you, Anmol. Thank you so much. Assalamu alaikum. The next session title is Book in Spotlight Beyond the Fields. Speaker is Aisha Bakir and moderators are Amna Latif and Maha Rahman. ہلو چیک. ہلو رافع بھائی بڑھائے گا. ہلو چیک. ہلو چیک. اوکے. یہ چیک کی بات کرنی ہوگی. یہ کام کر ہلو ایک منٹ. ہلو چیک. ہلو چیک. 1 2.
Hello, 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 check, hello, hello, check, one. Hello, 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 check, hello, 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 check, hello, okay. Yeah, should we start? It's 3:46. Wait for a minute. I think we should just start. Yeah, because I think that's, I don't know. I don't think too many more people are going to come. Maybe they come in the middle. Karen shuru? Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Hello. I think it's fine. Yeah. Okay. Assalamu alaikum everyone. Welcome to whoever is present here. This is a book launch, book in the spotlight. The name of the book is Beyond the Fields by Aisha Bakir. I have to my right the author and to my left Maha Rahman. My name is Amna Latif. Just a brief introduction regarding the session. This is a session talking about gender-based violence. This is something that the book talks about. This is one of the topics discussed in the book and the topic under discussion in this session. Aisha is a passionate development consultant and author with over 20 years of experience in economic development, social protection, gender and sustainability. Maha Rahman is co-founder Noor Foundation. She's a senior technical advisor, strategy, monitoring and evaluation, Noor Center for Research and Policy. And she's also senior technical advisor to the Vice Chancellor Office, Noor International University. So my name is Amna. As I said, I manage communications at Ahang. Ahang is an NGO based in Karachi, which has been working in sexual and reproductive health and rights over the last 28 years. I think today is a very relevant day to talk about gender-based violence because 25th November globally is commemorated as the elimination of violence against women and girls. So this is quite the day to be talking about this. And I just want to draw attention to the fact that given the very scant audience present here, this is also an indicator of how much attention we pay to the topic itself. Pakistan lies second from the bottom on the gender parity index. So that is quite an indicator. And basically,
UN women statistics show that 1 in 3 women is a victim or survivor of gender-based violence. So just to delve a little bit more, Aisha's book talks about sexual violence. It talks about all the factors that contribute to gender-based violence and the narratives that are necessary to get out there, the stories that we need to highlight and talk about are here in this book. It's called Beyond the Fields, and it's a story of a pair of twins who are victims and survivors. So I'm not going to give much away, and I'm just going to talk about just my first question to Aisha before we move on to Maha and ask her very relevant questions from her areas of focus. So Aisha's stories and narratives, when we share, we have a responsibility, and we need to keep the end goal in mind. Reality depiction or as a means of inspiration. So what did you have in mind when you penned this book, and what did you hope to achieve as the end goal? थैंक यू सो मच आमना. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जब ये मैंने शुरू की किताब तो मेरे 2 ऑब्जेक्टिव थे. सबसे पहला तो ये था कि मैं एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहती थी बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर, एंड आई होप यू आर ऑल हियर बिकॉज यू लव टू रीड. और दूसरा मेरा मकसद था कि मैं जो आई वांटेड टू ओपन माइंड. सो देयर वर 2 बेसिक एम्स जिस पे मैंने ये शुरू की है, जिस पे मैंने ये किताब शुरू की, एंड इट टुक मी अ फ्यू इयर्स एक्चुअली टू गेट डाउन टू इट एंड टू राइट all of it. Beyond the Fields, the story about a young village girl called Zara. She lives in a village in Punjab. Zara ke ख्वाब हैं. She wants to study, she wants to be someone important. She loves kairis, जो कच्चे अम्बी होती है. So वो जाती है अपनी she goes and she steals ambis, she plays in the fields, and then एक ordinary दिन पे she and her sister, they're playing a game of hide and seek, and then her twin Tara is kidnapped and raped. And that's when Zara sees the world around her crumbling because nobody supports her or her sister, her family, her community, and even the legal system. And in that moment, Zara decides to take justice in her own hands and to fight back. And hundreds of girls, women, boys, men, it's just not about girls or any other gender, they're sexually assaulted and raped every day. Just not in Pakistan, but all across cultures and continents. And they have very little support of their families or, let's say, the legal community or the community or even the world at large. So according to the World Health Organization, 1 in every 3 women are actually physically assaulted or suffer non-partner sexual violence. So अगर इस कमरे में 12 लोग हैं, इसका मतलब ये है कि 4 लोग, 4 people have undergone some kind of violence in their lives and maybe never even talked about it. So it is a silent epidemic. जैसे कोविड था, ये भी एक एपिडेमिक ही है जिसकी मगर कोई बात नहीं कर रहा है. सो 2 इवेंट्स थे मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैंने ये बुक लिखी. द फर्स्ट वाज इन 1980s. मैं 12 साल की थी एंड मेरा ताल्लुक़ जो है, मैं आई ग्रू अप इन लाहौर. सो ज़ियाउल हक हैड कम इनटू पावर एंड आई वाज अबाउट 12 years old. और मेरी मदर जो थी वो वैफ की सपोर्टर थी. तो देयर वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन वन डे आफ्टर स्कूल एंड शी सेड कि तुम्हें जाना है वहाँ. तो आई सेड आई डोंट वांट टू गो, मैं तो घर जाना चाहती हूँ. नेचुरली 12 साल के होते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, आप घर जाना चाहते हो. शी सेड नो यू हैव टू गो. तो द डेमोन्स्ट्रेशन वाज फॉर अ यंग गर्ल named Safia Bibi. She was 14 years, maybe 2 years elder to me. Safia Bibi had been raped by her employer and his son. Safia Bibi was blind. She देख नहीं सकती थी. And she didn't report the crime. When she became pregnant, her mother went to the police, and the police then under Hudud ordinance reported the crime and saying because she is blind, but she is pregnant and she's not married, she must have sort of been with someone, and that means it's an offense, it's zina.
and they charged her and they sentenced her to 3 years in imprisonment and 15 lashes. So here is this 14-year-old girl being sentenced to 3 years imprisonment and 15 lashes, and she's pregnant. That day, in the hot sort of humid heat of, it was June, I think, Lahore ka, Lahore mein garami thi, magar Mall Road was filled with thousands of women protesting against this injustice. And in the end, the judge had to take back the sentence. وہ ہوئی 1980s کی بات. صفیہ بی بی sort of went on with her life, I went on with my life. 20 سال بعد I was a fresh graduate of alums, MBA میں نے کیا تھا, and I wanted to start ایک economic development program شروع کرنا چاہتی تھی پنجاب کی villages میں. اور میں ایک village میں بیٹھی ہوئی ہوں, گرو منگٹ, اور میں گاؤں کی عورتوں سے بات چیت کرنا چاہ رہی ہوں کہ رضیہ بی بی تھیں, رضیہ باجی اب اپنی بیٹیوں کو ہماری ٹریننگ پہ کیوں نہیں بھیجتی ہیں. اینڈ شی سیڈ نہیں, اس نے کھانا پکانا ہے, اس نے بچوں کو دیکھ بھال کرنی ہے. سو یہ گفتگو چلتی رہی, اینڈ دین فائنلی شی ٹرن ٹو می اینڈ سیڈ تمہیں کیا پتہ, یہ تو 1 منٹ لگتا ہے اور میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ واز اے ویری چلنگ مومنٹ, بیکاز دیٹس وین آئی ریئلائز دیٹ nothing had changed. In the 20 years that I had gone abroad, come back, done my MBA, in 2 decades میں ان عورتوں کے لیے کیا چینج ہوا ہے, کچھ بھی نہیں چینج ہوا. And that means 2 decades of girls and women lost. And that's when I realized that although ہمارا economic development پہ program تھا, this was something that really had to be talked about and taken further. And hence this book, Beyond the Fields, came into being. Thanks. عائشہ نے اس کتاب میں کافی چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے. A bit of it has to do with gender stereotypes, because gender stereotypes is where it all begins. When you tell a girl she's supposed to behave a certain way, she's supposed to look a certain way. This is a pair of twins, one is light skinned and one is dark skinned. So obviously, ایک تو preference of male child, so she's born at a disadvantage. It's a crime to be born female. On top of that, the mother is like, oh, sit like this, talk like this, walk like this. When you enter puberty, you're supposed to behave a certain way. Don't go outside the house, don't play. So how much is this contributing and to all this sort of an environment which instigates or furthers violence against women and girls. So my next question to Maha, who's forced to be reckoned with in the field, in the development sector, and though her forte is more about research and evaluation, but Maha, programs کی جب ہم بات کرتے ہیں اور civil societies جو programs اور interventions لے آتی ہیں, how much do you think this is rooted in gender and gender stereotypes? How much does objectification of women, of how much role does toxic masculinity play? So if you can talk a bit about that. Thank you very much, Amna. دیکھیں, اس کو ہمیں میرا ماشاءاللہ 25 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے فیلڈ میں. یہ بات صرف جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کی نہیں ہے. اٹ گوز بیک ٹو بیسک ویلیو سسٹم کلچرلی, جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب اس پوزیشن میں آئے, ویدر وے فادرز اور مدرز اور سسٹرز اور بردرز, ٹو ورک ود ان دا پیراڈائم آف سوسائٹی. جب ہم جینڈر کو علیحدہ کرتے ہیں اور عورتوں کو علیحدہ سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹس اے کاؤنٹر پروڈکٹیو مہم جو ویمنز ایکشن فورم نے کیا. آئی تھنک دیٹ واز دا نیڈ آف دی آور ایٹ دیٹ ٹائم, جس پہ حدود آرڈیننس پہ مزید کارروائی بھی ہوئی. ابھی بھی جیسے عائشہ کہہ رہی ہیں, وہ بہت سی چیزیں موجود ہیں, بٹ آئی وڈ لائک ٹو ریٹریٹ آن دس فورم کہ چیزیں بدل بھی رہی ہیں, اور اس میں سب سے بڑا تعلق تعلیم کا ہے. جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ماؤں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, وہ بچیوں کو آگے سے نہیں ایجوکیٹ کریں گے. ہمارا اپنا ماشاءاللہ 24-year-old فیلڈ پروگرام ان لاہور, جب ہم نے پہلے ٹیچرز کو جا کے کہا جو پڑھی لکھی تھیں لاہور کے گرد و نواح میں, کہ جی آپ آ کے ہمارے ساتھ کمیونٹی اسکولز میں ٹیچ کریں, ویل گیو یو اے سیلری, تو لوگوں کے بھائیوں نے آ کے کہا کہ جی آپ نے اگر ہماری لڑکیوں کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی یا ہمارے گھر میں بھی اسکول کھولا تو ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے.
تو دین وی وینٹ, ہم نے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کی, فائنلی دے اگریڈ. وہی بچیاں آج جو صرف میٹرک پاس تھی اپنے گھروں میں, ان کے گھروں میں ہم نے اسکول کھولے, نان فارمل بھی, پھر وہ ماشاء اللہ آج فارمل اسکولز بھی ہیں. وہ کوئی LLB کر کے بیٹھی ہے, کوئی ماسٹرز کر کے بیٹھی ہے. وہی بھائی جس نے آ کے کہا کہ جی میں ٹانگیں توڑ دوں گا, کچھ سالوں کے بعد وہی اپنے بچے لے کے آیا اپنی بہن کے پاس کہ نہیں تم اتنا اچھا پڑھاتی ہو, اینڈ دس از میڈ سچ اے ڈفرینس ان آور ہاؤس, میں چاہتا ہوں کہ تم میری بچیوں کو بھی پڑھاؤ. تو دا چینج از کمنگ, دا چینج ہیز ٹو کم تھرو ایجوکیشن. اور ایجوکیشن میں جو ہم نے ایک اور یہ آہنگ کا کریکولم تھا جس میں بیسک لائف سکلز پہ یہ بات کرتے ہیں. سیلف اسٹیم ہے, فیصلہ سازی ہے, پیئر پریشر ہے, باڈی پروٹیکشن ہے. بچوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ صرف گاؤں دیہاتوں کی بات نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں, پبلک اسکولوں میں, گھروں میں, جب تک ماں باپ اور ٹیچرز یہ بچوں کو نہیں لیسن دیں گے کہ جی اپنی آپ کی ذاتی سیلف اسٹیم, کانفیڈنس چیزیں امپورٹنٹ ہے. وائلنس جیسے عائشہ نے کہا لڑکوں کے خلاف بھی ہوتی ہے اور لڑکیوں کے خلاف بھی. اٹ از ناٹ, اٹ مے بی از ڈسپروپورشنٹلی رپورٹڈ اگینسٹ ویمن, لیکن وائلنس لڑکوں کے اگینسٹ بھی کی جاتی ہے. ہمارا ایک ریسنٹلی پروجیکٹ ہم نے چلایا تھا لاہور میں, اس پہ ہم نے بھی ریسرچ بھی کی, کیونکہ انفارچونیٹلی جب آپ کریکولم بچوں کو دیتے ہیں اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا کیونکہ اس پہ ریسرچ نہیں ہوتی. تو ہمارے بہت سے بچوں, ایڈولیسنٹس جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے چلایا. تو ایک ہماری جو آواز فیلڈ سے آئی, بچوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک کلاس میٹ تھا, پرابیبلی 12-13 ایئرز اولڈ, دا چائلڈ واز لوورڈ, اس کو ڈرگ کیا گیا, کچھ اور لڑکوں نے ڈرگ کیا, اس کو لے جا کے بچے کو سیکشولی اسالٹ کیا اینڈ پھینک دیا اس سائٹ پہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس بچے کو یہ لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن جو ہمیں اب دی جا رہی ہے اس وقت دی جاتی تو وہ شاید ان تھوڑے سے جو بڑے بچے تھے ان کی باتوں میں نہ آتا اور وہ اپنے آپ کو بچا سکتا. ہی وڈ ہیو نون what was dangerous territory. So to answer your question and جو عائشہ نے پوائنٹ کیا, چیزیں بدل رہی ہیں مگر پروگریس سلو ہے, اور کی جو ہے وہ تعلیم ہر لیول. تھینک یو آمنا. Thank you, Maha, and to whoever is present here, life skills based education جو LSBE ہے, یہ ایک نصاب ہے. It's a curriculum that Ahang has developed 20 years ago, and we have tried to roll it out. We have been successful in rolling it out in many schools across Sindh, and we have an MOU with the Sindh government. And the Balochistan government, but it's very difficult to penetrate into Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. And Punjab, where, as you know, south of Punjab, sexual violence against girls is very, very prevalent. You may remember the 2018 Zainab incident in Kasur. That kind of stirred collective conscience, but we again, did haw, hi, and then we sat down and we, did nothing about it technically, but the problem is very systemic. Aisha's spoken about sexual violence against girls, and she's talking about a whole range of issues. She's also touched upon class. But the problem being so deep-rooted and so long-term and so systemic, the solution needs to be such. It cannot be, hang him, castrate him. That's just a shotgun approach. We need to have a long-term, more sustainable solution to the issue itself, and to all the range of issues, violence against women and girls, and that can happen through education and specialized education, which is mainstream. Now, we've spoken about where do we go from here, and civil societies, and as Pakistanis, what we can do about it. Do we have any questions from the audience? I've gotten a prompt. Any questions? So I wasn't gonna originally share this, but now that, since nobody really needed to ask, you said originally, Aisha, that agar yahan pe 12 log baithe hue to 4 logon ke sath to ye ho chuka hoga. And generally people assume कि जो लोग रेप के या असॉल्ट के या चाइल्डहुड अब्यूज़ के विक्टिम्स होते हैं उनकी कोई ख़ास क्लास होती है, या वो गांव देहात से आते हैं, या फिर वो, बट एक्चुअली this is such a big problem, and it is so prevalent in the middle class, and specifically because of the honor of the family, these young girls don't report it. So like,
in front of this, because I've spoken out in several, like, I'm a rape survivor. I graduated from LUMS in 2017, and I was abducted at gunpoint and raped by 2 random men in my sophomore year. And I would like to know, when were you graduated from LUMS in the MBA? 98. آپ 98 میں اور میں 2014 میں 2014 کے دسمبر میں ایکچولی یہ میرے ساتھ ہوا تھا. اور اس کے بعد I have consistently been an activist. So I stayed in Lahore. I'm originally from Karachi. I stayed in Lahore. I worked in Lahore. I had my own apartment. اور میرے پاس LGS کی اچھے گھرانوں کی بچیاں آتی تھیں کہ ایچسن کے بوائز کے ساتھ وہ ڈیٹ پہ گئی ہیں, وہ ان کو فیصل ٹاؤن لے جا کے گاڑی کی بیک سیٹ پہ ریپ کر دیا. وہ بچی کچھ نہیں کر سکتی, وہ کہہ رہی ہے میں اپنے A لیولس کے لیے پڑھ رہی ہوں, میں اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لائف اسکلز, اٹس آلسو اباؤٹ دا آئیڈیا آف پاور اینڈ asserting پاور ان a certain way. جو لڑکا ہے وہ تو کسی MP کا بیٹا ہے, وہ تو ہارورڈ جا رہا ہے, اور وہ تو ہارورڈ جائے گا ہی جائے گا کیونکہ اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے ہارورڈ جانے کا نا, اس کو بھیجنے کا, اور اس کے بعد اس کے اگینسٹ کوئی کورٹ سے بھی فائٹ نہیں کر سکتا. So the fact is I didn't report it because I come from a family where my mom's a single mother who had to fight her entire susral to send me to LUMS on a scholarship, right? So I never reported, but what I've done is prove that I can still be a human being. But کوئی مجھے دیکھ کے بول سکتا ہے کہ ہاں تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے. And that is exactly the perception that I would like to change here right now as well, and also encourage people to see people more than just the surface that they are at, right? And perhaps you guys can add to this. This is just something I thought I wanted to share. Didn't have a question. Sorry, what's your name? Zeest. Okay, thank you so much for sharing that. I mean, it means a lot as an author for you to share that. But you know, it's like, so originally this book was published in Singapore, and you think that why would a place like Singapore publish this book? And جب میں نے وہاں لٹریری فیسٹیول اٹینڈ کیا اور میں اسٹیج سے اتری تھی, a complete strange young girl came up to me and she hugged me and she whispered in my ear, thank you for writing this. So the fact is that there are survivors all over the world, and you're not victims, you're actually survivors. So I completely believe in that. And Zara, the protagonist, has a message for everyone on page 280, where I feel you say that it's absolutely, we are insane to even for a moment as a society ever think of someone who has undergone assault as someone to even look at it and say, oh, what was she wearing, or what was she doing, or what was she doing out. It's insane, the fact that we can even do that. So kudos to you for going on with your life, and I'd like to applaud you now. Anything you want to add? Aisha, I think we should end with a reading of the page that you just mentioned. Well, it's going to be a spoiler, so I don't really want to. Then I'd rather not. It's where things change, I think, and in the girl's mind. Thank you. Okay. Ji, there's another question. Ji. السلام علیکم. اچھا, جیسا کہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا, ماشاءاللہ ہر کسی کا ایک بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے اس فیلڈ میں. ہمارے پاس مطلب کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں, ہم ایجوکیٹ بھی دن بدن ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے اس کو انکریز کر رہے ہیں, اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ جو وکٹمز ہیں وہ سفر تو کر رہے ہیں نا. اس اینڈ پہ کوئی سکسیس رپورٹ ہے, کوئی کنکریٹ انفارمیشن ہے کہ اتنے کیسز جو ریکارڈ ہیں آن ریکارڈ, ان پہ اتنا ہم نے مطلب کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے یا اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کی ہے, یا اس طرح کا کوئی آرٹیکل یا کوئی لا میں چینجز ابھی تک اپ گریڈیشن ہوا ہے؟ اچھا, پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے عمر سے کم کی سے مشتمل ہے. یہ 60% جو نوجوان یا بچے ہیں, ان کو اپنی جسم کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. ہر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ نہ ان کے صحیح اعضاء کے نام بتاتے ہیں, اور نہ ان کو کوئی بھی, اگر وہ شرٹ اوپر کرتا ہے 3 سال کا بچہ تو ہم کہتے ہیں شیم شیم. تو یہ جو کلچر ہے نا, اس کلچر کی وجہ سے ہم ایز پیرنٹس جو ہیں ان پرپیٹریٹرز کی مدد کر رہے ہیں. کیونکہ جب بچہ جو ہے جنسی بدسلوکی سے گزرتا ہے تو اس کے بعد وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ جو پرپیٹریٹر ہے وہ تو بڑا ہے, انسان ہے, وہ ہی از کلیور انف ٹو سے کہ اگر تم نے اپنی ماما کو بتایا تو وہ بہت غصہ کرے گی, ٹھیک ہے.
So the child thinks that he's done something wrong because we as parents, as caregivers, have instilled guilt and shame in the child as far as their body is concerned. So that's the first step, کہ پہلے تو آپ اپنے بچے کو empower کریں with the right knowledge and communicate with your child and keep that communication open. جہاں تک تعلق ہے کوئی سکسیزفل انٹرونشن اور اس کے رزلٹس، تو سیکشول وائلنس کے انٹرونشنز جو ہیں وہ اس طرح سے مشکل ہیں کہ ہم جو ہے نا وکٹمز اور سروائیورز کو، ہمارے پاس جو آہنگ میں کیسز آتے ہیں ہم ان کو ریفر کرتے ہیں. We give them options for legal recourse, for psychological assistance, free of cost. لیکن ہم یہ نہیں پروف کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ ایک سیکشول وائلنس کا سروائیور آیا اور آئیں اور ہم نے ان کو جو ہے وہ امپاور کر دیا، اس کے بعد ان کی زندگی اس طرح سے بدل گئی. بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ وی کین ڈو. واٹ وی کین ڈو از ٹیل اے گرل دیٹ میرٹل ریپ از ریپ, which is not recognized in Pakistan that it's rape, but marital rape is rape. Please let me tell all the girls here. What I can do is say consent is very important. I can teach my son, I can teach my daughter کہ consent کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں کیا کر سکتی ہوں, میں اپنے بچوں کو اور سب بچوں کو اپنے جسم کے صحیح اعضاء کے نام بتاؤں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو تو وہ کمیونیکیٹ کر پائے اور وہ کانفیڈنس ہو کہ میری ماں مجھے یقین کرے گی. Right? Or my parent or my grandparent or my teacher will believe me when I tell them that that XYZ did this to me. And as he said, this is a lot to do with power. عموماً کیا ہوتا ہے کہ فیملی کے اندر ہوتا ہے. ہمارا یہ عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ گھر سے باہر بچیاں سیف ہیں, گھر کے اندر زیادہ انسیف ہیں, کیونکہ اسٹیٹسٹکلی 70% یہ ساحل کی کرول نمبر رپورٹ آتی ہے ہر سال, وہ پلیز اس کو دیکھا کریں کہ جو 70% پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں, ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا اکوینٹنسز ہوتے ہیں, اور ان کا پاور ڈائنامک ہوتا ہے کہ ماموں ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں فیملی کو اور وہ بچوں کو ریپ کر رہے ہیں اور وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں, لیکن ماں کو معلوم ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہی سپورٹنگ دا فیملی فائنینشلی. سو دیز آر دا اسٹیٹسٹکس. سو انفارچونیٹلی میرے پاس کوئی بھی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ ہم نے انٹرونشن کی اور وہ سکسیزفل تھی, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کلیکٹیولی. سو تھینک یو. جسٹ سمپل کریکولم کے اندر کوئی ریفارم یا کوئی اس طرح کی انفارمیشن بچوں کو دی گئی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکسیپٹنس ہے کہ کریکولم کے اندر اس طرح کی کوئی ریفارم لائی جا سکے؟ جی تو انڈورس کروں گا. مجھے یاد ہے کہ کچھ وقت پہلے 2-3 برس پہلے کی بات ہے, یہاں پہ PCSH سوسائٹی میں یا کوئی بادرآباد میں کوئی ایک اسکول سسٹم ہے, وہاں پہ سیکسولی جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی تھی اس میں اسکول کے اندر. جب پیرنٹس کو پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی یہاں پہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے تو اس حوالے سے بہت بڑا شور مچا, ایجیٹیشن ہوا, لوگ پریس کلب تک پہنچ گئے, وہ ساری جو ہے سلیبس کی بکس وہاں پہ لے آئے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس تو کر سکتے ہیں, مسائل پہ بات تو کھل کر سکتے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا وہ ان تمام چیزوں کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرتی ہے. اور سیکنڈ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ریاست اس حوالے سے کہاں پہ ہے. کیا ریاست اور عوام جو سول سوسائٹی ہے اس اہم حساس موضوع پہ سیم پیج پہ ہیں؟ تھینک یو. جی سوری, لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن میں آئی ٹیک 1 منٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بچے کو خود اعتمادی, سیلف اسٹیم. جب آپ کی سیلف اسٹیم نہیں ہوگی آپ بات ہی نہیں کر سکیں گے. یو آر ناٹ ٹاٹ اور ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی کہ نہیں کسی کو روکنا کیسے ہے, کیونکہ آپ کے اندر. ہماری ایک بچی تھی, ہم نے جب اسکول میں یہ لائف اسکلز پڑھایا پنجاب میں آج سے کچھ عرصہ پہلے, ٹیچر نے پوچھا ایز پارٹ آف دا کریکولم کہ بچے آپ بتائیں کہ آپ کی کچھ اپنی خوبیاں بتائیں, اپنی خصوصیات. وہ کھڑے ہو کے رونا شروع ہو گئے. اسے ٹیچر نے پوچھا بچے آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرے میں تو کوئی خوبیاں ہی نہیں ہے, مجھے تو کبھی کسی نے یہ
یہ سوچنے بھی نہیں دیا کہ میرے اندر کوئی خوبیاں یا خصوصیات ایسی ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں بات کروں. یہاں سے بنیادی طور پر مسائل ہیں. پیرنٹس, ٹیچرز, کریکولم میں آپ کو بتا سکتی ہوں ایکسیپٹیبل ہے ٹو پیرنٹس, ٹو ٹیچرز, ٹو دا گورنمنٹ. اٹ از ہاؤ یو پٹ دا میسیج اکراس. اس میں آپ نے پیئر پریشر کے بارے میں, بچہ ڈرگز دے رہا ہے, وہ ڈرگ کر کے آپ کے ساتھ اسالٹ بھی کر سکتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. یہ چیزیں, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم جب یہ لائف اسکلز ایجوکیشن کریکولم پنجاب گورنمنٹ کے اسکولوں میں چلایا, حالانکہ پنجاب گورنمنٹ از دا موسٹ ریزسٹنٹ اینڈ شی از آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دس. بلوچستان گورنمنٹ لے چکی ہے, سندھ گورنمنٹ لے چکی ہے, میتھس میں نہیں گیا. سب سے زیادہ ریزسٹنس پرائیویٹ اسکولوں کے ماں باپ سے آتی ہے جو ایلیٹ ہیں آپ کے, کہ نہیں جی یہ آپ کیسے ہمارے بچوں سے بات کر سکتے ہیں. بھائی دیکھیں تو صحیح کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. گھر میں ڈاکٹرز تک کو ہم لے کے گئے اسکولوں میں میسیجز دینے کے لیے. ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہماری آنکھیں کھل گئیں, ایڈولیسنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے پیوبرٹی کیا ہوتی ہے. Do you know that most women in Pakistan, and I can 1000 بچے پہ ریسرچ ہوئی ہے, but for research is a very large number, they think that ان کو یہ نہیں پتا کہ پیوبرٹی کے کیا سائنز ہوتے ہیں. They think showering during the time that you're menstruating is not permitted. That is extremely unhygienic. These kinds of جو lack of awareness ہیں, باڈی پارٹس کے نام نہیں پتا, باڈی پروٹیکشن کے بارے میں نہیں پتا, تو وائلنس کو لوگ کیسے روکیں گے. اور سب سے بڑی چیز ہے شیم. They are shamed in the house. جب آپ ماں سے ہی نہیں جا کے یہ بات کر سکتے کہ بھئی گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, somebody has touched me badly, child, whether boy or girl, وہ یہی نہیں ڈسکرائب کر سکتا where they have been touched badly, because اتنا شیم کیا ہوا ہے کلچر نے. یہ چیزیں گھر پہ بدلنے کی ضرورت ہے. گھر پہ پہلے بدلیں, ایز ماں باپ, اور ایکسیپٹ کریں. یہ اس کو یہ ریاست مدینہ جیسے لوگ کہنا چاہتے ہیں, یہ تبھی بنے گی when we accept that there are problems with us as a society and people. گھر کے اندر perpetration ہو رہی ہے وائلنس کی, and violence is not just physical violence, it's emotional violence, it's physical violence کے بڑے components ہوتے ہیں. So I think we really need to wake up. اور curriculum آپ کا آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرے گا. میرے پاس ریزلٹس ہیں, آپ میں سے کوئی چاہے ویڈیوز تک ہمارے پاس ایویڈنس ہے. بچوں نے بتایا ہے کہ جی ہمیں اب یہ سمجھ ہے, وی نو کہ ہماری کیا رائٹس ہیں, کیا ویلیوز ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اب جو سیشن شروع ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے نئی نسل کو اردو پڑھانا, موقع یا مشکل.
Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. The session which is going to start is Nai Nasl ko Urdu Padhana, Mauka ya Mushkil. Speakers are Shoaib Arshad and Uzma Farman Faruqi and moderator is Ambreen Hasib. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अमरीन हसीब अंबर जो है वो लेट हो रही हैं, इसलिए हमारे पास है आधा घंटा, तो हम शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। हमारे साथ जो है वो हैं उज़्मा फरमान फ़ारूकी, आप सब इन्हें जानते भी होंगे। ये हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी में, और ज़ाहिर तहक़ीक़ व तदरीस से इनका एक लंबा साथ और एक लंबी उसमें इनकी एक ज़िंदगी ही वक्फ़ हुई है और अभी भी जारी व सारी है। अपना मुख्तसर तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम है शोएब अरशद और मैं एक तालिब इल्म हूँ, और लेकिन बैक वक्त एक उस्ताद भी हूँ और मुहक़्क़िक़ भी हूँ। और मेरा जो इंटरेस्ट है वो, चले हमारे साथ हमारी मॉडरेटर हैं प्लीज़, तो मैं उन्हीं को पास ऑन करता हूँ। और मेरा यहाँ तारुफ़ ये है कि आई एम एन उर्दू लिटरेचर टीचर एज़ वेल एट ए लेवल कॉलेजेस। लेकिन अब अमरीन आपसे गुफ्तगू करेंगे प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि इस वक्त एक बहुत अहम मौजू पर हम लोग बात करने वाले हैं, और वो है नई नस्ल को उर्दू पढ़ाना, मौका या मुश्किल। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और उसके साथ ही साथ इसे मुल्क की राब्ते की ज़बान होने का भी एज़ाज़ हासिल है। लेकिन आम तौर पर जो नई नस्ल है उसके हवाले से ये सुनने को मिलता है कि वो उर्दू को बहुत मुश्किल समझते हैं, या उनको पढ़ाने में असातिज़ा को बड़ी दुश्वारी होती है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एक और बहुत अहम बात हमें समझनी चाहिए कि ये मसला सिर्फ़ उर्दू ज़बान के साथ है या हर ज़बान के साथ है, कि बच्चे अब कोई ज़बान पढ़ने को तैयार नहीं और वो कुछ और पढ़ना चाहते हैं या कुछ और देखना चाहते हैं। तो इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे ये दो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। शोएब साहब ने अपना थोड़ा तारुफ़ कराया है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बहुत सरसरी सा तारुफ़ है, और वो जैसा कि कहा गया है कि करते हैं तही मक़सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली हो सदा देता है, तो इंसान ख़ुद अपना क्या तारुफ़ कराए। हम बताते चलें कि हमारे ये मेहमान बहुत अच्छे उस्ताद हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ अहम यूनिवर्सिटीज़ से तालीम हासिल की है, और पाकिस्तान में ए लेवल्स के कॉलेजेस में ये विज़िटिंग फ़ैकल्टी में हैं। और हमारी नई नस्ल से समझिए कि बराह रास्त इनका एक राब्ता और एक वास्ता है, और ये उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि इनका तजर्बा, इनकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है, बहुत अहम है। और ये ख़ुद भी चूँकि नई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि नई नस्ल के मसाइल क्या हैं, और जिस चीज़ पर आज यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है उसके हवाले से इनका तजर्बा क्या है और इनके ख़्याल में उसका असल मसला या जड़ क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं
ڈاکٹر عظمیٰ فرمان، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں، نہایت بڑے اور اہم علمی اور ادبی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے اس میراث کو جس طرح سنبھالا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اس وقت جامعہ کراچی میں شعبہ اردو میں آپ صدر ہیں شعبہ اردو کی، اور ایک طویل عرصے سے تدریس سے وابستہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کا بھی نوجوانوں سے براہ راست تعلق ہے، نئی نسل سے براہ راست تعلق ہے، تو یہ کیا بات کریں گی ظاہر ہے وہ بھی بہت اہم ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے، عظمیٰ فرمان صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے خود بھی پڑھا اور اب اردو پڑھا بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، آپ نے بڑا تحقیقی تنقیدی کام کیا ہے۔ اب ہر دور میں پرانی نسل کو نئی نسل سے بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ نئی نسل خود پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے ہم تو بہت اچھے تھے، نئی نسل بہت خراب ہے۔ تو کیا یہ ایک ایسا روایتی چکر ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے، یا واقعی اب جو نئی نسل آئی ہے اس کو اردو پڑھانا مشکل ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہی بہت عجیب لگ رہا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جس کی قومی زبان اردو ہے، جس کی رابطے کی زبان اردو ہے، وہاں پر یہ سوال اٹھے کہ نئی نسل کو اردو پڑھانا موقع یا مشکل۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ امرین۔ جہاں تک یہ بات ہے نئی نسل کی، تو شعیب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ کہ کیوں کر ہم مایوس ہوں گے نئی نسل سے۔ اور اگر نئی نسل اردو یا کوئی اور زبان نہیں پڑھنا چاہتی تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ سوال اس کا جواب اتنا سیدھا بھی نہیں ہے، آپ جانتی ہیں، اور اس کا ایک جواب ہمیں اس اپنی تاریخ میں مل سکتا ہے جس کو ہم کلونیل پیریڈ کہتے ہیں، اور اس کلونیل پیریڈ میں جو کلونیلز یا سامراج یا جو بھی کہہ لیجئے، انہوں نے جو دو بنیادی چیزوں کو جن کو نشانہ بنایا، اس میں ایک زبان تھی اور دوسرا ہمارا تعلیمی نظام تھا۔ تو اب یہاں پہ آپ کے سوال میں دونوں ہی چیزیں ہیں، اردو بھی اور زبان بھی اور تعلیم بھی۔ تو ایک جواب تو وہاں سے ملے گا، اس کی تفصیل میں تو نہیں جانے کا وقت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں یہ ہوا کہ جو ہمارا تعلیمی سسٹم تھا اور اس میں کردار سازی کا اور ذہن سازی کا ایک بڑا دخل تھا، اس میں کہیں یہ گڑبڑ ہوئی کہ ہم نے تعلیم کو بالکل معیشت کے ساتھ جوڑ دیا، پیسے کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس کا جو دوسرا زاویہ تھا اس کو کچھ نظر انداز کیا شاید تو، اور پھر وہ یہ خیال نسل در نسل منتقل ہوتا گیا کہ جو تعلیم ہے دراصل وہ ایک پیسہ کمانے کے لیے یا معیشت کے لیے، بس اس کا یہی ایک کام ہے کہ آپ اس کے ذریعے کتنا اپنے مستقبل کو کتنا خوشحال بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے کہ کہیں مجموعی طور پہ ہر جگہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم ایک زبان تو ہم جانتے ہی ہیں تو ہم اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کو ادب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک یہ رجحان بھی نظر آیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ہمیں کوئی ایسی شکایت نہیں ہے اپنی نئی نسل سے، بلکہ سچ مانیے تو بہت پر امید ہے۔ تھینک یو۔ یعنی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شعیب ارشد صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تعلیم بڑے انگریزی اداروں سے رہی، ہارورڈ یونیورسٹی اور مختلف یونیورسٹیز سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، تو ایک تو آپ نے اردو کا انتخاب کیوں کیا؟ عام طور پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انگلش پڑھائیں یا کوئی ایسی زبان جو ہر تعلیمی ادارے میں موجود ہو اور اس کی ایک اہمیت بھی سمجھی جاتی ہو، تو آپ نے اس زبان کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے۔ دوسرا یہ کہ اب جب آپ اس زبان کی تدریس سے وابستہ ہیں تو آپ کا تجربہ نئی نسل کے حوالے سے کیا ہے؟ شکریہ۔ اچھا، یہ آدھے گھنٹے کا موضوع تو نہیں ہے،
اور اس میں پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بہت ہوتی ہے کہ ارے شعیب پڑھا رہا ہے اور وہ یو ایس سے پڑھ کے آیا ہے اور وہ ابھی فلاں سال سے 9 سال کا ہے، تو اردو کا مستقبل تو روشن ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا جو ہے ٹیچر ہے، اب وہ جتنا لائق ہے وہ رہنے دیں، لیکن اس میں جو ہے آپ کو یو ہیو ٹو لک ایٹ دا نارم اینڈ ناٹ دا ایکسیپشن. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری بات میں شروع میں ہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں اگر آپ ایک تحقیق کریں، ایک سروے کریں اور اوسط عمر نکالیں اردو ٹیچر کی، چاہے وہ کالج ہو، یونیورسٹی، کالج اور او لیول، سیکنڈری، پرائمری، تو کچھ آپ کے سامنے جو ہے اس کا مسئلہ کہ جو ہے زیر و بم کھلنے لگیں گے. اور ہم نے ابھی ایک سیشن میڈم کے ساتھ کیا بھی نکسر کالج میں اسی حوالے سے کہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیچرز کی جو سوچ ہے اور محدود تھنکنگ ہے، اور ان میں سے کئی کو کریکولم کیا ہونا چاہیے، یہ لفظ کریکولم، پیڈاگوجی کیا چیز ہوتی ہے، تو ان سے بالکل نا آشنائی ہے. اور نئی نسل افسوس کے ساتھ یہ سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے جس کو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں کر پائے، تو وہ اردو پڑھانے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اب اس بات میں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ کوئی بہت زیادہ جھوٹ نہیں بھی ہے. اگر میں اسکولوں سے براہ راست تعلق ہے تو اس میں یونیورسٹی لیول کو اگر آپ ہٹا دیں چاہے تو میں شاید اے لیول کو بھی اس سے آزاد نہ کر پاؤں. اور شاید میرے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، ان کو میں شاید بار بار یہ بتاتا بھی رہتا ہوں اپنی تسلی کے لیے کہ میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو ہے کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک امیج ہے اور وہ امیج پرابلم بہت سخت ہے. اگر سوال کی طرف آئیں تو انتخاب دیکھیں، میں کنفیس کروں گا کہ یہ بہت جان کر میں نے نہیں کیا، لیکن مجھے جب میں نے اے لیول اردو کا ایگزام دیا تو میں نے جو ہے پاکستان میں ٹاپ کیا. تو میرے کالج نے مجھے جب میں یو ایس سے واپس آیا تو ایک آفر دی جو بڑی اچنبھے کی بات تھی میرے لیے کہ، اور میں نے بہت زیادہ سوچا آف ویدر آئی وانٹ ٹو بی این اردو ٹیچر آفٹر ریٹرننگ فرام دا یو ایس. اور خیر وہ وزٹنگ پوزیشن تھی، وہ میں نے ایکسیپٹ کر لی. اور میں یہ جو ہے تسلیم کروں گا کہ کچھ بہت کم دورانیہ عرصہ جاہلیت جو کہہ سکتے ہیں، تو اس میں نہیں بتایا کرتا تھا اپنی فیملی میں کہ آئی ایم این اردو لٹریچر ٹیچر. میں باقی جگہ جو ہے گلوبل پرسپیکٹیوز پڑھاتا ہوں اور میں یہ اسی کا متعارف دیا کرتا تھا کہ آئی ایم اے گلوبل پرسپیکٹیوز ٹیچر، اور وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے تھے. اور لیکن گلوبل پرسپیکٹیو سے ہوتے تھے اور ٹیچر سے تو بہت ہی خفا ہوتے تھے کہ یو ایس سے آ کے ٹیچر بنے ہیں، یہ تو اتنی کوئی عزت نہیں ہے خان جہاں جتنی آپ کو لگ رہی ہے. تو اس لیے پھر میں بچوں کو جو ہے بہت حوالوں سے کرتا ہوں. اب تو انتخاب پھر بعد میں مجھے کھلا کہ یہ تو کوئی اس پہ تو میرا پیشن تو ہے ہی اور مجھے کرنا بھی، اور اسی لیے میں نے ایکسیپٹ کی. تو اس میں تو بہت کچھ وسعت ہے اور بہت کچھ کرا سکتے ہیں اور بہت کچھ اس کے تھرو پڑھا سکتے ہیں. اور یہ سیڈلی ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ ان کو یہ ضرور دکھانا کرانا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کیا جوہر رکھتے ہیں. تو ہم اردو میں کیا کچھ نہیں ہے، اس کے لٹریچر میں کون سا موضوع ہے جس کا احاطہ نہیں ہے، کون سا نیشنل ٹاپک، کون سا انٹرنیشنل ٹاپک، کون سی انٹلیکٹ کی جہت، کون سی دنیا کا جو ہے پہلو ہے جو نہیں ہے. تو اس پہ جو ہم نہیں آتے، لیکن ہم ایک حوالہ اور تشریح میں مقید ایک اردو ٹیچر کا رول بہت زیادہ ہے. اس شعر کا مطلب شاعر میرے کان میں یہ بتا کے گیا تھا اور اس کو آپ نے کاپیز میں اتارنا ہے اور پیپر میں یوں ہی لکھنا ہے. تو اچھا، اب اس میں بھی مختلف اسٹریمز آ جاتی ہیں. اگر آپ پبلک سکولز کی میٹریکولیشن سسٹم کی بات کر لیں تو دگرگوں حالات ہیں، لیکن اس طرف پرائیویٹ سیکٹر میں پہلی چیز آ جاتی ہے کریکولم. اور کریکولم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کریکولم آپ کو کہیں اور سے آپ کی زبان کا بن کے مل رہا ہے. تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور اس سے زیادہ ایک پیراڈاکس کیا ہو سکتا ہے. تو جب کہ ہمیں کیمبرج سے کریکولم جو ملتا ہے وہ کسی بھی طرح کوئی برا کریکولم نہیں ہے، لیکن اس میں تو چاہوں گا کہ یہ تبدیلی بھی ہو اور یہ جہد بھی آئے. اور اس میں جو ہے مطلب نذیر اکبر آبادی جو ہے بچے پڑھتے ہوئے اتنے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے. اور وہ ایک حد تک تعلق جوڑنا آسان ہوتا ہے، اور یہ بات تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز پڑھانی اور ان تک پہنچانی ہے. ان تک کوئی کشور ناہید کا، زہرا نگاہ کا، یا ان تک جو ہے ایون فراز یا کوئی سبت حسن کی کتاب ہے، کوئی
آج کے تو انہیں نام تک نہیں پتہ. یہ تو آج تو انہیں اب یہ والنٹیئرز ان کو کیا ہے کہ آپ والنٹیئر کرو فلاں کرو, تو اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ امرین حسیب عنبر کون ہے. اب جیسے میں نے بہت ناصرہ آپا سے کہا کہ آپ آئیں سیشن میں, کیونکہ اب یہ ہیں اردو کی بڑی شاعرہ ہیں, لیکن میڈیا میں ان کا جو کام ہے تو بچے متاثر ہوتے ہیں کہ اچھا میں لٹریچر کے پورے اس کا سیر کر کے بھی ایک بہت بڑی میڈیا پرسنالٹی اور پورے چینلز کھول سکتا ہوں یا کھول سکتی ہوں. تو یہ ایک تو بہت ضروری ہے. دوسری بات جو اکنامک آپ نے بات کی معاشی, اس سے آزادی یہ بہت بڑی ایک بیریئر ہے, کیونکہ دیکھیں اب اوور نائٹ یہ تو میرے نحیف جسم میں تو بالکل ہی طاقت نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کروں کہ وہ پیسہ اور تعلیم کو آپ الگ کریں. تو اس میں جو بچہ ہے وہ اکنامک ڈیمینشن ہی ڈھونڈتا ہے کہ اس کی جاب اپرچونٹی کیا ہے. مڈل کلاس ہے تو ہم تو اس پہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے. میں نے بھی کیا بہت کہتا بھی ہوں بچوں سے کہ ٹیچنگ اردو لٹریچر سسٹینز مائی ہوم, وہ میرا گھر چلاتا ہے. تو وہ میں کیا کہتے ہیں کوئی پھل پودے لے کر تو نہیں کوئی پڑھاتا. تو اس میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کا اس سے اکنامک تعلق قائم ابھی تک, میڈم اس پہ کیا کہتے ہیں گفتگو بہتر شاید کریں, لیکن وہ رابطہ میں کوئی بہت مستند قائم نہیں کر پایا ہوں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ انہیں اردو کی دنیا میں کتاب و نصاب سے باہر جو ہے وہ ڈالنا ہے. اور اس کے لیے پھر جب ہم سیشنز کرتے ہیں, بیکن ہاؤس کالج میں ہم بیکن ہاؤس بیٹھک کرتے ہیں, نکسر کالج میں ہم نکسر نشست کرتے ہیں, اور ہائبرو میں ہم ہائبرو ہائی ٹی کرتے ہیں, اور اس میں ہم اردو کے اور لینگویجز کے اور لٹریچر کے رنگ موضوعات, اور اس میں اردو سے لنک کر کے اور موضوعات بھی, وہ بچے بہت ریسیو اچھا کرتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کون بول رہا ہے. انہیں ہم اردو کانفرنس کا علم ہی نہیں ہے, ادب فیسٹیول ہو رہا ہے کسے پتہ ہے, علم ندارت. تو ان کو یہاں بھیجنا جو ہے, اب جو میں تیسری بات پہ بھی آ رہا ہوں کہ ان کو جب یہ اس میں ڈوبتے ہیں تو ان میں جو ہے دلچسپی کافی بڑھتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو اردو ٹیچر کا امپریسو ہونا, ایک اس کی پرسنالٹی ہونا, اس کا ایک کنیکشن ہونا. اور تیسری بات میں اردو ٹیچر کے حوالے سے بہت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں قومی زبان آپ نے کہا, اور شروع میں جو کہی کہ قومی زبان ہے, تو یہ پینل ڈسکشن ہی کیوں بنتا ہے, لیکن وہ آپ کے لیے ایک بہت ہی انفیریئر زبان بھی ہے. اور بہت بدقسمتی ہے کہ اس کا تعین عقل کا, دولت کا, اسٹیٹس کا وہ ایک زبان سے جو ہے جوڑ دیا گیا ہے. اب اردو ٹیچر اور انگلش ٹیچر کو آپ کسی بھی, یا سوشل سٹڈیز اور اس کی ٹیچر کو آپ کسی بھی اسکول میں اٹھا کے جب کمپیئر کریں تو بھیا بہت فرق ہے. اور صرف میں ایک ظاہری فرق یا کوئی سطحی فرق کی بات نہیں کر رہا, لیکن پیڈاگوجی میں, پڑھانے کے طریقے میں انگلش ٹیچر جو ہیں انہوں نے پاور پوائنٹ بھی کھولی ہے, وہ چارٹ پیپرز بھی بنا رہی ہیں, انہوں نے کمپیوٹر پیپر کے 2 ٹکڑے کرائے, آج رول پلے کرایا, آج فلاں ہے, آج یہ ڈے ہے, آج یہ ایکٹیویٹی ہے, آج ہم IT لیب جائیں گے. ہم حوالے اور تشریح سے نکل ہی نہیں سکے. میں تو اپنے بچوں کو گارڈن, IT لیب اور یہ سب لے کے جاتا ہوں, لیکن پھر میں یہی ریپیٹ کروں گا کہ آئی ایم دا ایکسیپشن اینڈ ناٹ دا نارم. اور اس کو نارم کرنے میں جو ہے پھر نئی نسل آپ سے کنیکٹ کرے گی. اب ینگ اردو ٹیچرز کا وغیرہ یہ سب جو ہے اس پہ آپ کنٹینیو کریں. بہت تفصیل سے شعیب صاحب نے روشنی ڈالی اس سوال پر. اچھا, چونکہ ہم خود بھی اردو پڑھاتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, تو سرکاری یونیورسٹی میں اردو پڑھانے کا ہمارا تجربہ بہت اچھا ہے کہ وہاں پر ہم ہی خود نصاب تیار کرتے ہیں کہ اس سیمسٹر میں کیا پڑھایا جائے گا, اور بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے اردو پڑھتے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ سوالات ہوتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ میم یہ اردو جو ہے یہ وہ اردو تو نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں, ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ جو بات کرتے ہیں وہی لکھنا ہوگا تو ہم آرام سے پاس ہو جائیں گے, تو میم یہ کون سی اردو ہے؟ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اردو ادب ہے, اور ادب پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اور بچوں کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ یونیورسٹی لا یونیورسٹی ہے, پاکستان کی پہلی لا یونیورسٹی ہے, تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو وکیل بننا ہے, تو ہمیں آپ میر غالب, یا ہمارے نصاب میں تو فیض صاحب بھی ہیں اور نون میم راشد بھی ہیں, بہت نئے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ ان سب کو کیوں پڑھا رہے ہیں آپ لوگ. تو انہیں بتانا پڑتا ہے, اور ہم انہیں ایک بہت
مزے کی بات کہتے ہیں کہ آج جب آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ صدقے کے فضائل کیا ہیں اور روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں، تو آپ کو تو پھر یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو اردو زبان پڑھنے کا بھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ فائدہ ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں ایک مذاق میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے بیزار شکل اگر کسی جامعہ میں نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شعبہ اردو جانے والے ہیں اور وہ وہیں پڑھاتے ہوں گے. تو یہ کیوں ہے ایک ایسا ہمارے ذہن میں تاثر کہ اردو پڑھانے کے لیے بہت کہنا چاہیے کہ اپنے آپ سے بیزار یا بے خبر ہونا ضروری ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہے تو بچہ آپ پہ توجہ کیوں دے گا. ضروری ہے کہ استاد اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو اور بچے اس کو دیکھیں اور پڑھیں. عظمیٰ فرمان صاحبہ، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں جو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے بچوں کو پڑھانے میں وہ ہے خراب اور غلط، اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بچے جو کلام پاک پڑھ کر آئے ہیں، جن کو نورانی قاعدے میں ہی قاف اور غین پڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ کیسے خراب اور غلط بول سکتے ہیں؟ تو آپ کو ایسی کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے یا وہاں پر بچے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک تلفظ سے پڑھ لیتے ہیں؟ جی، اس طرح کی مسئلے مسائل تو آتے رہتے ہیں اور ان کو پھر ہینڈل ہم اسی طرح کرتے ہیں. لیکن ایک کمنٹ میں یہاں کروں گی کہ اپنے جو اساتذہ کا، ایک آپ نے نئی نسل کی بات کی تھی، میں نے شعیب کی مثال دی. ایک آپ نے اساتذہ کا ذکر کیا تو میں آپ کی مثال دوں، لیکن آپ بھی شاید ایکسیپشن ہو شعیب کی طرح. تو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، یہ مسئلہ تو ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں سرکاری یونیورسٹی میں اور وہ ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی اسکولنگ اسی طرح سے ہوئی بھی ہوتی ہے، تو بہت وقت تو ہمیں اس میں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ سیکھ کے آئے ہیں اسے کیسے ان کے ذہن سے نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں کچھ ڈالنے کے قابل ہوتے ہیں. تو ہم ان کو کچھ اسکول کی سطح کا، کچھ کالج کی سطح کا، کچھ اس کے بعد، اور پھر اس طرح کسی طرح ہم وہاں تک آتے ہیں کہ جب انہیں ہم جامعہ کی سطح کا، یونیورسٹی کی سطح کا ادب پڑھانے کے لائق بنا لیتے ہیں. اور جب وہ نکلتے ہیں پھر ادب پڑھ کے، تو یقیناً ان میں سے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں، ان پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں امرین جیسے کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. تو مسئلے تو ہیں ہر جگہ، ہمارے ساتھ بھی ہیں. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ موقع بھی ہے اور مسائل بھی ہیں، اور یہ دونوں ساتھ چلتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ کام ہوگا اور زندگی طے ہوگی. دلاور فگار صاحب نے کہا تھا کہ طالبان علم کی نالج کو کیا کہیے فگار، غدن پڑھتے ہیں ادن کو، روم کو پڑھتے ہیں روم. ایک علامہ نے اظہار لیاقت یوں کیا، ملت بیضا کے معنی لکھ دیے انڈے کی قوم. تو آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات اگر ہمارے مہمانوں کے لیے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو مبارک ہو، اور خاص طور پہ شعیب صاحب آپ کو یہاں بیٹھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے اور اردو کا مستقبل تابناک نظر آ رہا ہے. میں یو کے سے ہوں اور میں یو کے میں پڑھاتی رہی ہوں اردو. تو اردو کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ باہر کے ملکوں میں اردو کی اتنی اہمیت ہے جتنی آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ جو آپ نے کہا کہ انہی لوگوں کو لایا جاتا ہے جنہیں اور کہیں نہیں کھپایا جا سکتا وہ اردو کے ٹیچرز بنے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوا. مجھے اپنی اردو کی ٹیچر یاد ہیں، وہ 80 میں بھی گاڑی چلا کر آتی تھیں اور بہت امرین جیسی تھیں. تو واقعی میں وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ ہماری نظر آپ پہ ہی ہے کہ آپ کو دیکھ کر کتنے بچے اس طرف آئیں گے؟ اچھا، ایک تو وہ بہت شکریہ. پھر وہ طالب علم بھی جو ہے آپ جیسے چک تو چاہیے جو اس کی قدر کریں.
ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں لٹریچر اور لینگویج ان کی لٹریچر سے زیادہ بری ہوتی ہے اردو میں. تو ان کو کیا کہتے ہیں, لٹریچر کا روبہ زوال وہ ہر زبان میں ہے, اور ہر علم سے جو ان کا دل ایک تو اٹھ رہا, پھر لینگویج اور لٹریچر وہ صرف اردو تک نہیں ہے. یہ بات بھی ایک تو کرنا ضروری تھی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو ورک شاپس ٹریننگ ان کا انعقاد ابھی اردو تک نہیں پہنچا, یہاں تک کہ ہر سبجیکٹ کی 4 قسم کی کیمبرج ٹریننگ کراتا ہے, اردو کی 0 ہیں. اور یہ میں انہیں لکھ کے بتا رہا ہوں, اور انہیں نصاب کے حوالے سے بھی لکھتا رہتا ہوں کہ الطاف فاطمہ, خالدہ حسین, انتظار حسین, کہ آپ نے نہیں سنا تو کیا کہتے ہیں اس کی ٹریننگ تک اردو کی ہے نہیں. تو نئی نسل یہ ضرور کر سکتی ہے کہ ان کے لیے مجھے میری ناچیز رائے یہ ہے کہ پروفیشن سے زیادہ ان کو اگر ہم پیشن دے دیں تو کوئی میری طرح چاہے وہ اپنے باقی چیزیں جاری رکھے, فار دا لو آف بکس, فار دا لو آف لینگویج, فار دا لو آف آئیڈینٹی, فار دا لو آف اردو, وہ یہ کام ساتھ ساتھ جاری و ساری رکھے گا. اور ہم نے زہرا آپا کو ایک بار بلایا تھا تو ان کی بہت ہی نوازش کہ جب وہ آئیں تو انہوں نے ایک بات جو کی وہ بچوں کے دل پہ بہت اثر کی کہ آپ اپنا آپ پڑھ رہے ہو, آپ اپنی شناخت اور اپنی تہذیب صرف زبان اور ادب کے ذریعے ہی پڑھ سکتے ہو. اور میں انہیں یہ کہتا ہوں, اور آج بھی اگر نوجوان کافی بیٹھے ہیں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ انگریز غلط تھے اور آپ غلام بننے کے لائق نہیں تھے اور آپ غلام قوم نہیں ہیں, اور آج بھی اس کے خلاف آپ نے کوئی اگر علم اٹھانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ وہ ہم سیکنڈ سٹیزن, سیکنڈ لیول کے ہیومن نہیں ہیں, تو اپنی زبان, اس کا ادب اور اس کے خیالات کو پڑھیں اور اس میں سوچیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اردو کے اساتذہ ایسے ہوں جیسے شعیب ارشد ہیں, جیسے عظما ہے, جیسے امبرین حسیب امبر ہیں, تو پھر اردو کا مستقبل جو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ یقیناً یہ جو مشعلیں اٹھا کے آئے ہیں آپ لوگ آگے لے کے بڑھیں گے. سوال ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اردو کا جو رسم الخط ہے اس کی بجائے جو رومن اردو میں لکھا جا رہا ہے, بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے, اس کے کیا اثرات ہیں, اور کیا آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی پلاننگ ہے جس سے بچوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ اردو کے رسم الخط کی طرف واپس آئیں. بہت شکریہ. جی انٹرنیشنل زبان نہیں رہی ہے یا بین الاقوامی زبان نہیں ہے, بلکہ اردو انگلش جو ہے وہ اس وقت ٹیکنالوجی اور علم کی زبان بھی ہے. تو اب اگر بچہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے تو وہ تو رومن میں ہی اردو لکھنے کو پسند کرے گا. نہیں, آپ کیا کہیں گے؟ امرین, اب تو بہت میرے خیال سے ہر فون میں ایک لینگویج اردو کی موجود ہے, اور ہم تو اب بڑی آسانی سے, شروع میں شاید تھوڑی سی مشکل ہو, بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. مائکروسافٹ ورڈز پہ اردو موجود ہے, جمیل نوری نستعلیق موجود ہے, ہم جتنا بھی ٹائپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاں, جو میں بھی بتا رہی تھی شعیب کو کہ میں نے تو چیٹ جی پی ٹی سے بھی کہا کہ غزل لکھ کے دکھائے اور کچھ موضوعات دیے, تو اس نے تو مجھے غزل لکھ کے دکھا دی. یہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی میٹر میں نہیں تھی, اس کا وزن اور قافیہ وغیرہ, لیکن قافیہ اور ردیف اس میں موجود تھی, اور 2 لائنز کے اس نے 7 اشعار لکھ کے غزل مکمل کی. تو ایسا نہیں ہے کہ اردو مشکل ہے یا وہ کوپ نہیں کر رہی, آئندہ آنے والے چیلنجز کے ساتھ کر رہی ہے. تھوڑی سی آپ کو ابتدا میں مشکل ہوگی, لیکن اس کے بعد یقین جانیے آسانی ہو جائے گی. نئی نسل کے بھی کئی نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں, نئی نسل بھی کوئی سوال تاکہ معلوم ہو کہ آپ لوگ چیزوں کو کس طرح سمجھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیا مسائل ہیں, اس حوالے سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ نارملائز کیا جا رہا ہے ٹو کمیونیکیٹ ان انگلش, ناٹ اونلی آن ڈومیسٹک لیول بلکہ انسٹیٹیوشنز میں بھی. جب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اکیڈمیز یا انسٹیٹیوشنز میں, وہاں پر ایک رول ہے, یہ انسیڈ بھی ہے اور سیڈ بھی ہے, کہ بچہ اگر پڑھے لکھے گھر کا ہے یا بچہ اگر اس قابل ہے کہ وہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں آ کے پڑھے, تو اس کی قابلیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انگریزی میں بات کرے. اور اگر وہ اردو میں بات کر رہا ہے یا اسے اردو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھے گا. ہاؤ ڈو یو تھنک از اٹ افیکٹنگ
the significance of our mother tongue, which is ایک زمانے میں بہت اعلیٰ زبان مانی جاتی تھی, بہت پڑھا لکھا انسان ہوتا تھا جسے اردو آتی تھی, اور وہی چیز جو ہے وہ اب شفٹ ہو چکی ہے بالکل 180 ڈگری پہ. اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور شعیب آپ اس کا جواب دیجیے گا, اس لیے کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے اور خود ہمارے تجربے میں آیا کہ ہم اپنے بچے کے اسکول گئے تو وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا کہ اردو نہ بولنے کا شکریہ. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا بورڈ کیوں لگایا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے اسکول کا رول ہے. ہم نے کہا تو پھر آپ یہ لگائیے کہ انگریزی بولنے کا شکریہ. آپ کسی بھی زبان سے نفرت کیوں بچے کے دل میں پیدا کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ایک بڑا غلط رجحان ہے. اور ریجنل لینگویجز کا تو حال زیادہ برا ہے. ہمارے یہاں اسکولز ہیں جس پہ فائن ہے, پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے, لیکن دیکھیں وہ زبان ابھی بھی اعلیٰ ہے. آپ کی نگاہ وہاں تک ہے نہیں اور روکی جا رہی ہے. وہیں تک دیکھ سکتا نگاہ جس کی جہاں تک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ لوگ کافی بیٹھے ہیں اور مجھے نہیں تھا بالکل توقع کہ یہ ہال پیک ہوگا, اور یہ بھی دیکھ لیں. تو جو آپ نوجوان آئے ہیں, آپ کو ڈاکٹرنائز کیا گیا یونیورسٹیز میں انگلش کے حوالے سے, اور وہ تھوپی گئی, مسلط کی گئی, ہر طرح سے معیار بنایا. لیکن کتنے نوجوان آج آئے ہیں سننے کہ اردو ٹیچنگ پہ ایک سیشن ہے جس کی مجھے توقع نہیں تھی. میں سیشن اینڈ ہو رہا ہے تو اس کا بہت تفصیلی جواب ہم باہر شاید کر لیں, لیکن فیصلہ آپ لوگ دیں گے, اور سب سے زیادہ تو ہماری یہ صدر صاحبہ بیٹھی ہیں. لیکن میری نظر میں یہ بھرپور طور پہ موقع ہی موقع ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا, ایک اردو کے لیے آپ کی محنت اچھی ہے, لیکن چائنا میں اور ترکی میں دیکھیں تو ان کو جب ہم ان کے ملک جاتے ہیں تو انگریزی نہیں آتی. سب سے بڑی حکومت کو دوائیوں کے ڈبے میں بجلی کے بلوں میں اردو ہونی چاہیے, اسی سے فائدہ ہو جائے گا. یہ ایک تجویز آئی ہے کہ ظاہر ہے جس ملک میں خواندگی کی شرح اتنی کم ہے وہاں آپ کے یوٹیلیٹی بلز انگریزی میں آ رہے ہیں, آپ کے تمام ایئرپورٹس اور دوسرے بڑے ادارے یا اسپتالوں میں جتنے بورڈ لگے ہوتے ہیں وہ انگریزی میں لگے ہوئے ہیں. جبکہ صحیح بات ہے, ہم خود ترکیہ جا چکے ہیں, وہاں پر وہ کہتے ہیں اگر آپ کو زبان نہیں آتی ہے آپ گائیڈ لیں اور تفریح کریں, لیکن وہ انگریزی بولنے کو تیار نہیں ہے, نہ اردو بولنے کو تیار ہیں. دوستی محبت اپنی جگہ, لیکن وہ اپنی پہچان, اپنی زبان نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک بڑی اہم تجویز ہے جو ہمیں دینی چاہیے ہے. اور شعیب کی بہت اچھی تجویز ہے کہ جتنے لوگ اردو پڑھا رہے ہیں انہیں اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انگریزی کو جدید طریقوں سے ہمکنار کیا جائے, ورکشاپس کیے جائیں. ایسے آپ ملٹی میڈیا کا سہارا لیں تاکہ بچوں کو اس میں دلچسپی پیدا ہو. ہمارے پاس اس سیشن کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. شعر کہنا, ایک سوال. ہاں نہیں, میں بس یہ کہنا اینڈنگ میں کہ شاید مجھے صحیح یاد نہیں, لیکن میری خدا سے بس اتنی دعا ہے راشد, میں جو اردو میں وصیت لکھوں بیٹا پڑھ لے. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلیے, ہمارے سیشن کا وقت ختم ہوا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اردو پڑھانا مشکل بھی ہے اور موقع بھی ہے, لیکن اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ مشکلات کو ختم کر کے مواقع بڑھاتے رہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. Thank you so much. Next session title is City Talks Monsoon War. Speaker is Beena Shah and moderator is Christine Lauder. بیچاری اتنی دیر سے کیا رہا ہے. سب سے اچھا سیشن یہی والا ہوا اور یہ بھی. ہاں یہ بہت اچھا ہے. بیچ میں بس آپ کو میں بات کرواؤں اس سے, وہ جن سے آپ کو کوشچن کرنا ہے. روک لوں جا کے, بھاگ کے روکو.
think let's turn the mic. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. I would request all the guests to please put their cell phones on silent. The session title is City Talk Monsoon War. Speaker is Beena Shah and the moderator is Christine Lauder. I would like to request the moderator please introduce herself and introduce the speaker as well. Well, hello. Thank you for coming to our panel to hear about Beena's fantastic new book. My name is Christy Lauder. I'm a professor of communication and design at Adab University. I was formerly the director of the Center for Excellence in Journalism. I am a writer and right now an interviewer. And I am sure I do not really need to do any introduction for Beena, but obviously this is Miss Beena Shah, one of our fantastic and eminent Pakistani writers, here to talk about Monsoon War. Thank you. Thank you, Christy, for that lovely introduction, and welcome to all of you. Assalamu alaikum. It's nice to see you all here. Our session is very short. I'm also very uncomfortable doing this. We'll talk, we'll discuss the contents of the new book, and then we'll have a little space for questions at the end. We're both big talkers, so hopefully you'll be able to hear us. But first, congratulations. Thank you. The book came out in May of this year? In May, that's and right. This is your sequel to Before She Sleeps. That's right, that's right. Is this the first pairing of books? Is this the first sequel you've written to? Yes, I've never done this before where I wrote one book and then came up with another book to follow it in the series. So did you intend this as a series or just during the process? No, it was never meant to be a series, but when I got to the end, everybody was like, but what happens next? What's going to happen? What happened to this person? What happened to that person? And I was like, I think there's another story I can tell. Fantastic. So when we pick up with Monsoon War, if you read Before We Sleep, it ends on a kind of I want to say cliffhanger. We end in a period of ambiguity. Yeah, that's right. I love ambiguous endings. I also love an ambiguous ending. So when we pick up, we actually don't pick up where we left off Before We Sleep. So we do see some of the women in the Pan Am, but we've moved the story. Why did we change the lens for the second book? There's no we in this. Why did you? We wrote the book together. I did that because when I was ready to come back to writing the sequel, it took a long time. The book came out, Before She Sleeps came out in 2018. I started writing the sequel at the beginning of 2019. And you need a good long space to breathe and to rest and to sort of relax before you start thinking, what's the next thing going to be? So when I picked up the pen, proverbially, to start again, I didn't want to go right back to where we had left off. I don't think that's a great practice in storytelling, unless you're doing like a franchise like Twilight or something like that. So I just took a while to see what kind of character came to me first, what kind of story came to me. And during the time in which I was writing Before She Sleeps, then publishing, then taking the break, a lot of interesting things were happening in the world. And one of the most interesting things was the war in Iraq and Syria with ISIS. Yes. And that was, a horrible, horrible conflict and very traumatic, very disturbing. And I read about a band of women that were fighting against ISIS in Iraqi and Syrian Kurdistan. So they are the resistance fighters known as the YPJ. Okay. The main resistance, the Kurdish resistance, is the YPG, but this was the YPJ, the women's resistance. And I thought, this is incredible. And then I started seeing a lot of stories about these, because obviously the Western media loves we love a woman with a gun. A woman with a gun that's killing brown men. Yeah. So, this was like, oh my God, these women are so brave, they're so beautiful, and really they are in all the ways. Thank you. So I was inspired. I was like, what would a real women's resistance look like? Well, I see what it looks like, but what about a women's resistance that is dedicated to overthrowing an actual patriarchy? Because the YPJ, the YPG, that's part of the Kurdish struggle for freedom, to establish their own country in Kurdistan, which is comprised of many different countries. But I thought, I've written a story which is very dark. It's
very repressive. The women don't really have that much freedom, agency. What if I go 180 degrees in the other direction and write about a story where the women fight, and they fight hard? Oh, they absolutely do. And so you move them both. I think I read in an essay you wrote that by necessity, the women in the pen are sort of passive, right? They can only be, they have some resistance, but they're not blowing things up necessarily. They're not the freedom fighters we see. They can't be because they live in a closed environment. Everything is underground, or it takes place at night, and they're not in a position to leave the area in which they operate. So I actually moved the geographical location from the north of the country to the south of the country. And I was inspired by the real life area, a province in the country of Oman, which is called Dhofar. And it's the southern province, and there are mountains. And there's something very unusual about this province because, as you know, the Middle East is very hot, desert. But in this area, the southern part of Oman, they get a monsoon, which comes to them from our part of the world. So our monsoon travels across the Indian Ocean up to the Gulf, and then it hits the southern part of Oman. So they have a monsoon, which we call Kharij. Well, we have a Kharij season, which is a planting season, but in Oman, the Kharij is, that's not me, I hope, the Kharij is the monsoon. Yeah. And I said, well, this is amazing because, you know, a very long time ago, Oman used to control Balochistan, Gwadar, right? And then they gifted it to Pakistan, gifted it to Pakistan in the 70s, I think it was, or maybe the 60s. Does anyone know? 60s, yes. 60s. So they gifted that back to Pakistan in the 1960s. And I thought, so there's connection. There's a lot of connection geographically. There's connection climatically, environmentally. And so this area of Oman, when they get their monsoon, the temperatures drop, and it's a good 10 degrees cooler than the rest of the country. And they actually, everything turns green and it blooms. And the wadis, the rivers become full, and the valleys become full, and it draws tourists from all over the Middle East, all over the Arabian Peninsula to come and see this amazing, beautiful place. So that is where I situated the events of the book. That's why it's called The Monsoon War, because the resistance, the battle takes place during the monsoon. I was really struck by the really beautiful layers of theme that you were able to introduce here. So we're moving to a more open area, and the women have a different lifestyle. They can use the train to their advantage, which you describe in the book. And the monsoon and the idea of fighting in this almost chaotic. It's very chaotic. It's very chaotic liberation moment, and the liberation of the storm. I thought was just. Well, lovely. Women's liberation has been a theme of mine for as long as I can remember. So, but I like to, as much as I like to write things about it in a journalistic way, because I write columns and I write a lot of essays, but I wanted to deal with these themes artistically. So this was my effort towards doing that. It's wonderful. Can we, I'm going to wait on that question, we'll get back to it. One of the things that really struck me, so I think we had 3 viewpoints in Before We Sleep. Mostly, we had 3 women we were looking at. We had a bunch of women. Right. But the main chapter POVs were... Sabine. Right. And there was... I can't remember any of them. But we have 4. We have 4 in Monsoon. And I was really struck by the cycle of the women. So we have a young unmarried fighter who she's in her early 20s, I believe. We have a mother who has 3 husbands and 6 children? Yes, because in this country, there's polygamy, where a woman, because of the there's a shortage of women, so the women are forced to have multiple husbands. This is science fiction, it's a futuristic scenario, it's a dystopia. So I established that in Before She Sleeps. And so, yes, so I had not written from the point of view of a woman who was involved in this kind of a family setup. I loved getting a glimpse into both having a wife, but also her unusual viewpoint and the reveal about her sons, which I thought was just fantastic. Yeah. That's the question I'm holding on. So we have the wife, and for those of you who may not have read the first book, the reason she has 6 children is because they also forced them fertility drugs. So there's lots of twins. Yeah, because there was an apocalyptic sort of war. There was a nuclear war between India and Pakistan, which has ruined the terrain and, ruined the environment. And
the countries as we know them don't exist anymore in that way, and they've reformed to become different countries and then a sort of a consortium of small city-states, nation-states. You call it the new Southwest Asia? Southwest Asian trade area, something like that. Things that we're always dreaming about should happen, and but this is more of a nightmare than a dream. So we have a young woman in her 20s. We have a mother with multiple children and multiple husbands. Right. We have an ambassador, political figure from the other country who's assisting. She's a diplomat. She's a deputy foreign minister. A deputy foreign minister, and then we have a commander from the army. So we have a really wonderful range of both perspectives, but also I was really struck by the sort of arc of a woman's life, right? We have the young, hot liberation, the time when you're unmarried and unchilded, it's a lot easier to be sort of more of a rebel. And then when you become married and you have children, you have to sort of rebel within the structures that you have, which we see really kind of amazingly. And then we have these other ideas of women, other ideas of womanhood that's presented. And I really was hoping you would talk a little bit more about this. To me, from a Western construct, I very much viewed it as Mother Making Crone, where we get like all aspects of woman, but can you talk a little bit more about these viewpoints you chose? How would you like me to explain them, or what do you want me to draw? Was out that from intentional? them? Yes, of course. So why do we need to see all bits of this? Because I think people tend to think that womanhood is just a one blob of existence. The book doesn't agree with me. Womanhood is not a uniform experience. There are so many phases in a woman's life. There's the phase of youth, of idealism, of possibility. And, you know, in our part of the world, the biggest decider of which way your life is going to go is when you get married. I mean, don't we hinge everything on that one decision, whether the husband's going to let you study more, work more, or are you going to have to stay home, look after children, look after the in-laws, so on and so forth. So it's a very important decision. So I've got somebody on both sides of that situation. And then the two other women, the diplomat and the commander, I really wanted to show women in power, women at the height, the pinnacle of their career and their power with experience behind them, because we tend to say, okay, now a woman is past childbearing age, that's it, what is she good for? But I wanted to show women that have had, the commander has had children, but she is now the commander of this women's army. The diplomat, she has not had children, or at least I don't say that she's had any children, and she's also very much at the top echelon of power in this neighboring state. So I wanted to talk about what it's like for women when they get to those higher levels, those higher phases of power, and how lonely it can be, because you know, it's very normal for men to find peers and colleagues at upper levels, and it's not that normal to find that many women that are at the same height as you are. So I wanted to talk a lot about responsibility, power, loneliness, and companionship. I really did love the fact that you, I think when we see fighter women or army women, we tend to, they don't have families. I really like the fact that this is a woman who had married, she had children who died, her husband had passed away, and I think it would have been so easy for a lesser writer to have leaned into like, the reason that she's angry is because she never got married, right? And so I really did love that bit. And I think there's a lot of angry married women. Yes, absolutely. So we don't have to worry about that. I want to ask one more question before we move to audience questions. I wanted to talk about gender in the book. Oh, yes. So in the first book, we largely dealt with gender, biological gender, and also heterosexual desire within male-female relationships, because that's what the book was about. Very standard. And then when we get into this one, there's some very interesting things you're doing with gender and gender relations. Yeah. Is it a reveal if you talk about the village and how they navigate this? Well, I can talk about it because we know about it at the beginning of the book. So what happened in Before She Sleeps is that because of the nuclear fallout of the war, because of the problems of the climate, and because of a virus that comes about and it decimates
It only kills women. This is a virus. I wrote about this way before there was any pandemic of any sort. So it's a virus, and women are affected, and women die from this. So there's a big population disparity. There's far too many men and not enough women. And one of the questions in Before She Sleeps I was very interested to explore was what would happen in a country where there weren't any women? How would that country survive? What happens? So I answered those questions, or at least I raised those questions in Before She Sleeps. So by the time I get to the Monsoon War, we're looking at a place that is far away from the authoritative capital. So we're looking at a place that's in the mountains, in the borders. Does it sound familiar in any way? So things are, they pretend, or they say that they're going along with the directives from the center, but they really have their own way of doing things, and they subvert a lot of what they're supposed to be doing. Yeah, we won't reveal what happens, but it's wonderful. I think at this time, questions and answers. Yeah, we are at questions and answer. If anyone would like to ask Bina a question, this is your opportunity to do so. Oh, Aisha. Hi, Veena, Hi. and thank you so much for this wonderful conversation. I've been your fan since forever, and I still remember Cyber Cafe 786 because it was so Karachi, and that was the only time I'd seen Karachi being depicted by young people. So that was very cool, and you've churned out so many books since then. My question is, obviously we both admire Margaret Atwood a lot, right? And I see a lot of Atwood in your work. In fact, you do say that a lot of your work is inspired by some of the work that she did. Now that you mentioned the ambassador in this book, there's a lot of role of these people who come in as diplomats to save or to solve the gender wars of the world. Okay. So talk to me a little more about that. Okay. Is that a theme, or is No, because in the book she's not an ambassador. She's a foreign minister. She's a diplomat. She's internal. Yeah, but do you? But she does. Actually, you're right, because she. You're right. You Now see that- what I'm saying? I mean, Exactly. I read your And work and I read Atwood. So well, we'll see. At the time that I was writing this book, I was reading a lot about how do we save the Muslim woman? How do we save women from the Western world? And there was a lot of the idea about feminist foreign policy, that European countries such as Sweden and Iceland, maybe the really important countries, how they were going to develop a feminist foreign policy in which the needs of women would be prioritized. And so that would mean looking at how we handled conflict differently, humanitarian responses to conflict differently, economy, so on and so forth. So I think that this particular character, her name is Rana Abdallah, and yes, she definitely has some of that streak in her of, but women in politics can be very cunning. They're not all do-gooder and clear-hearted. This is also a big misconception about women, that women are good all the time. No, women can be very cunning, very clever, deceitful, all the things that any human can be. So she's kind of going at this for, we're not really sure whether her intentions are good or bad, and I kind of leave it unsaid. You get to draw your own conclusions. Thank you. Thank you for that question. That's a good one. We have one over here. Hi Beena, I'm your fan from, I've read The Slum Child and I'm a huge fan. Thank you. My question is, how can women stand in solidarity with each other? How can they, I'm sorry, could you say that again? How can women stand with solidarity with each other? How can they find solidarity with each other? In what sense? Like in what field, or just in general? In general. Okay, first of all, you can stop believing the stupid lie that people like to peddle on social media. A woman is the reason for taking another woman's dignity. What is that line that they give? A woman is insulting another woman's dignity? A woman is another woman's enemy? Yeah. What the hell? That is not true. So you can forget that right away. There is already so much solidarity amongst women. We have so much common experience. We have so much, we all suffer under the same kind of expectations, the same patriarchy, the same misogyny. We have the same goals. We all are, we're already on that same page. And if there are divisions, I feel that they are made to make us be apart from each other so that we're less strong, because together we're always stronger. So I would say that just don't listen to any of the
the misogynist nonsense that you hear, that, oh, it's so, again, I'm using this phrase because I found it so ridiculous. I think it was, a woman is insulting another woman's dignity or something like that. Like, oh, it's women are really the enemies of women. Men are not the enemies of men. That we're in perpetual competition. Yes, we're always catfighting and we're always like competing for the man. And I mean, we have to stop believing these stories because they're just myths. They're just lies. Thank you. I think we have time for one more question, and then Bina has a question for you all. Oh yes. Okay. A very simple question. Dystopia का symbol आपके लिए क्या meaning रखता है? And why does it recur in your novels? Well, there's only 2 novels. I have 8, and these are the only 2 dystopian ones. अच्छा जी, actually ये है कि dystopia is a wonderful way of talking about what you are facing in the present without actually saying it, so that you don't get into trouble with the authorities. If you look at China, China produces a lot of first-rate science fiction. And they're actually using, the authors, the writers are using the vehicle of science fiction to actually talk about the authoritarianism that they experience in China as they live in it. But they cannot say it directly because, of course, they will get in trouble with the government. So they make up a fantasy world, or they take China 3,000 years in the future, or they're, you know, different, they're not even humans, they're different creatures, or they're space battles. But they talk about politics, they talk about repression, they talk about freedom, they talk about liberation battles, so all these things that we always talk about. And in that setting, they can be wildly inventive and very, very free. So that, I think, is what the attraction of dystopia is. And for me, it was also, I was like, where can I, if I write about the stuff that I'm writing about in the dawn, for example, people are going to think I'm crazy. But if I put it into fiction and I write a story which has nothing to do with anybody alive or dead, then I'm free. So that was the attraction for me. I think that's the attraction for everybody. Yeah, one more question. Not yet. We're working on getting it. You can all do me a favor and ask your local bookstores to please get this book, and that will put a lot of pressure on them to bring it here. So. Hello. Hi. Yeah. So this is a futuristic book, yes, right? Yes. So 70, 80 years in the future. I was just wondering, do you have to research facts, or I mean, as in, do the laws of physics hold true, or you can bend the law? I had a science reader. When I wrote this book, I hired a science consultant to read this book because I have a lot of science in it, right? There's a lot of technology. And I had her read it, and she told me, this is correct, this doesn't work, you have to change this. Most of my science was pretty good, actually, so I'm quite proud of myself. That's what a liberal arts education is good for, because you'll learn everything. These are great questions. Yeah, but I think we're almost out of time, so we're it's out time of for time. your question. Well, I actually want to give a copy of the book away to somebody in the audience. I can see the hands going up. I need to make it a little fair. I want to ask a trivia question, and the first person who gets this question right will win this book. So, are you ready for the question? You guys want to compete at the top as well? Chalo, yeah? It'll be fun. So what is the question that I had planned? Do you remember what I said? Who was the first Muslim science What is the name of the first science fiction short story written by, no Googling, put your phones down, all of you. Right, written by a Muslim South Asian woman. If you can answer that question, what is the name of that short story, and even who is the author? I will sign this book for you personally. Dun 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 dun. Repeat the question. So there is a woman from South Asia. She's a Muslim, and she's the first woman from South Asia, Muslim, to write a short story. It's science fiction. Can you name that short story, and do you know the name of that lady? It's a really hard question. No. But nice guess. Nice guess. And it's not me either. Okay, this is too hard a question. I don't think anyone. Reveal the answer, though. All right, the answer is Begum Ruqayya Hussain from Bangladesh, and she wrote a short story called Ladyland, which is a utopia where the women are in charge, the men have to stay at home and look after the children, and the women run everything on solar power and this. When do you think this story was written?
Okay, throw out a guess, and the person who's closest to the year that it was written, you get the book. That I can't tell you. What's your guess? I'm not telling you. You just gotta guess. I think you're getting the book anyway because you're the most eager to have it. 60s, 30s, 1700s. 1700s. Did we even have South Asia in the 1700s? I mean, technically we were here. In the 80s, 60s. 60s, 1935. Okay, the answer, 1965. You're all wrong. The answer is 1905. 118 years ago. So nobody gets this book because you're all so off. But I promise when this book is published in Pakistan, I will have a launch for it. Come to that, and I will sign everybody's books and have a great time with them. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sasi. You're a great audience member. Okay. Thank you so much. That was lovely. The session title, which is going to start, City Talks, Television Then and Now. Speakers are Ehtishamuddin and Atika Odho. Moderator is Neena Kashif. The session title is City Television Then and Now. Speakers are Ehtishamuddin, Atika Odho, and moderator is Neena Kashif. Sorry, the session which is going to start here is, the session title is From Boston to Beacon House, a conversation with Moeed Yusuf. Introduction, Pomi Amina Gohar. And moderator is Huma Bakai.
आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँ। वैसे ही आप बुलाएंगे तो मैं कौन लेट द क्राउड फाइट करके तो बुला और मोहित यूसुफ भी आ गए होंगे। मेरा वो अभी अनाउंस करें थोड़ी लोग आ जाएं और पूछें मेरा फ़ोन जो अरीना वाली है ना ग्राउंड उस पर जैसे लेडी के पास है लाल फ़ोन वो ले आएंगे बिकॉज आई वांटेड यू टू फ़ोन है वो जो मैंने ना लाल रंग का उनको मैंने दिया था। यूसुफ साहब आए असल में आपके साथ हो रहा है सेम टाइम से अतीका और इधर ही प्रोनाउंसिएशन और अमीना के नाम मैंने कौमी को सारी पढ़ा था। जी 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 अच्छा अब आपको ये रखना है जब ये स्क्रीन पे आए और हम तीनों बैठे तो अच्छा आपकी आपने पिक्चर ली आ गई है ज़रूर ज़रूर अभी आप आएंगे मोहित आ जाए तो फिर हम बोला शुरू करते हैं थोड़े और लोग इस बार सो गए होंगे अंदर अभी आई नहीं है मोहित ऑथर्स लॉन्ग के साथ चेक करें नहीं अभी तो थे हुमा मोहित तो थे यहाँ मोहित ऐसे अच्छा ओके Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. The session which is going to start here is, the title is From Boston to Beacon House, a conversation with Moeed Yusuf. Introduction by Pomi Amina. Moderator is Huma Bakai. Assalamu alaikum everyone.
a warm welcome to this session, Boston to Beacon House. It is really about the journey of Moeed Yusuf, the incredible journey of Moeed Yusuf. So before I invite them up, I would just like to give you a little introduction. Mr. Moeed M. Yusuf is the Vice Chancellor at the Beacon House National University. He is one of the youngest individuals to head a university in Pakistan. Yusuf has served as a National Security Advisor and Special Assistant to the Prime Minister with the rank of the Federal Minister. He has published in international and international journals, professional publications and magazines. He has edited and co-edited several books. His latest book, Brokering Peace in Nuclear Environments, U.S. Crisis Management in South Asia, was released by Stanford University Press. He holds a Master's in International Relations and a PhD in Political Science from Boston University. Please give a big round of applause to Mr. Moeed Yusuf, and I would like to invite him to the stand. The moderator today is Dr. Huma Bakai. Professor Dr. Huma is the Rector of the Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship, Karachi. She has previously served as an Associate Professor of the Social Science and Liberal Arts and was also former Associate Dean, Faculty of the Business Administration at the IBA Karachi. She has published several books, 3 books to her credit. She is co-editor of 2 books titled Pakistan-Afghanistan Relationships, Pitfalls and Way Forward, which was in 2021, and Making Sense of Post-COVID-19 Politics 2020. And while she's authored the book titled Collected Works on Foreign Affairs and Security Policy, which was published recently in July 2023. So I would like a warm welcome to Professor Mabukai. I would give it to Huma to start the dialogue with Moeed Yusuf. Right, ji. Assalamu alaikum, and thank you so much for being here. और क्योंकि मैं और मोहित बोरिंग है, so I completely understand that I'm competing with Atika Odo and others, but thank you so much for being here. This is about having a conversation with a man who's made it so far. Or the talk is titled From Boston to Beacon House. But you know, for a Pakistani boy, young Pakistani boy, abhi aapne suna, he's the youngest Vice Chancellor that Pakistan has had. Getting to Boston is also not easy. मतलब बॉस्टन तक पहुँचे तो मैं बात उस मोएद से शुरू करना चाहती हूँ जो मोएद जो थे वो गोल्फ खेलते थे। मोएद, आप गोल्फ खेलते थे? और उससे भी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। मोएद एक घरेलू अखबार निकालते थे फैमिली पॉलिटिक्स पर, हाथ से लिखते थे, उसको ज़ेरॉक्स करते थे और फिर पूरी फैमिली मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। His parents didn't agree to it. और डॉक्टरों के ख़ानदान में पैदा हुए थे, फिजिशियंस थे सब, और इन्हें सियासत और पॉलिसी अच्छी लगती थी, तो ये वही पढ़ना चाहते थे। तो फिर इनकी बहन ने इन्हें बेल आउट किया। लेकिन ये पाकिस्तान से बॉस्टन तक कैसे पहुँचे, पहले क्विकली ये बताइए मोहित। Thank you, Ji. First of all, thank you to the other festival, the organizers, and thank you for the kind introduction. I must say you know more than me than I want most people to know. I'm impressed. I don't know where you got this from. So, the journey is very simple. I was born into a medical family, 3 generations. That's the only thing we knew. Thankfully, मैं नालायक था. So, you know, everybody thought I have to do something. I cannot do anything other than medicine, but I think I'd had an overdose of medicine in my house. So at some point I knew that I don't want to do this. Yes, I used to play golf. I played golf for Pakistan. So that was the opening because I got a full scholarship at a small athletic college in the US. That's how he got out. Yeah, I actually didn't know anything about the US. I didn't know where I was going. And yes, my sister did bail me out.
because she actually became a doctor and I don't think was too happy doing that. So that's how I ended up in the US, had a great time, played golf, thoda sa pada. And after I got my degree as a young 20, 21 year, 22 year old, I thought golf is the future. And 9/11 happened. So then being a Pakistani, 9/11 and thinking that you could make it in that kind of space was a no-go. And that's the time I decided, okay, if I'm so interested in policy, and I'm frankly, for the youngsters, I didn't know what policy meant at all. I had no idea. It was just something in me which told me that I wanted to do something in that space. And so it's almost fortuitous that I got into it. There was no plan behind it. My undergrad is actually in business administration and econ and us space mein. And the newspaper that you mentioned, yes, I did, but I think I was revealing too. न्यूज़पेपर का नाम था होम गॉसिप. Wow. Who have you been talking to? So because uska naam is quite revealing, I think at some point my family decided this is too much information for too many people. So that was the end of that. She has inside information on you. But having said this, जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट मैंने मोहित पे पढ़ा वो ये कि आप मोहित को प्रोवोक नहीं कर सकते, या आपसे को बहुत मुश्किल बात बहुत हंसते हुए बहुत मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे देंगे. तो मेरा सवाल मोहित से ये है कि गोल्फ खेला, अमेरिका पहुंच गए, वहाँ थोड़ी पॉलिसी मेकिंग कर ली, यू बिन टू ब्रुकिंग्स, यू बिन टू IUPS, तो वहाँ रिसर्च की, किताबें भी लिखी, फिर आप पाकिस्तान क्यों आ गए? मतलब यू बिकेम द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, दैट ब्रॉट यू टू पाकिस्तान, या उससे पहले पाकिस्तान आ गए थे? NSA पहला पाकिस्तान, ये पहले यंगेस्ट वाइस चांसलर नहीं है, ये पहले सिविलियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं. तो पाकिस्तान क्यों आए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने? So I'm glad you asked this, because for 3 years of my government or short of that, I was everything from CIA to ISI to coming to do something. So chale, I'll get a chance. I actually came back to Pakistan a good year before I got into government. I had no clue I was going to do that. I actually came back, joined LUMS, started teaching. I was heading the Mehboob Haq Center at LUMS for a little while. And then this thing came up out of nowhere, frankly nowhere, or not many people know, but I got into government not as the NSA. As an advisor? Not even as an advisor. I actually told later my boss that I will not take any political position. So the first position I took in government was actually an advertised position to head a strategic policy planning cell, जिसका idea मैंने conceive किया था. It was an open competition. I went into government with that. 3 months later, I went to him and said, I'm done. I don't want to do this. So he said, क्या हुआ? And I said, हुआ ये. मैं भी ये पूछूं क्या हुआ? So हुआ ये कि बिल्कुल वो हुआ जो मुझे अक्लमंद लोगों ने पहले कहा था. कि if you think that the system and the bureaucracy is going to give you space to do new things, you're sadly mistaken. Unless you actually have a rank that will allow you to push things. So 3 months later, I told him, sorry, this is not working out. And the response was, told you so. So that's when it shifted into what it became, and then NSA or whatever, but it wasn't the slightest bit on my mind. I'd actually come back purely family. National Security Advisor, मतलब ये टाइटल ही बड़ा ख़तरनाक है ना. इसका मतलब है कि बस बात कीजिए और कुछ ना कीजिए. तो आपने सिर्फ बात की या कुछ और भी किया? What did you do? 3 साल में अगर आप ये निकाल दें गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स क्या थे, 3 साल में मोहित यूसुफ ने क्या किया? मुझे वो मरगला डायलॉग याद है जो आपने किया था, और ऐसी बहुत सारी और इनिशिएटिव्स. आप बताइए वो 3 चीज़ें जो आपने की, जो आपको लगता है कि वो लाइक यस आई डिड इट. So पहले तो I didn't sleep for all that time. I think that was the toughest one. Actually was the toughest one. I think 2 things I'll say. One, I didn't do it, but it happened that I think a barrier was broken.
And the barrier is that a complete outsider with no knowledge of government, no bureaucratic, military, political connection at all can actually be in such a place, survive, and whether do well or not, depends. नहीं, but survive and deliver. Yeah, that's for people to judge. I don't know, right? But I do think we have underplayed the importance of the national security policy. Because अगर पाकिस्तान में एक सवाल हमेशा था और अभी भी है कि हमने जाना कहाँ है, उसका जवाब हम नहीं दे रहे थे. बार बार बात होती थी, मुशर्रफ साहब के ज़माने से शुरू हुआ था कि पॉलिसी बनाएं. सो आई थिंक द फैक्ट कि वो है, कोडिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, एंड इट सेज कि हमने ह्यूमन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे जाना है, आई थिंक इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट. अच्छा, मैं ये भी आपसे गुजारिश करती चलूँ कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई, मोहित उसका ही वाज द आर्किटेक्ट, और उसमें उन्होंने बहुत कंसल्टेशन की, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से भी कंसल्टेशन की. और मुझे ये इसलिए पता है कि मैं उसके लिए एक रास्ता बनी, थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा था, जहाँ IBA के बच्चों ने अपनी इनपुट्स दिए, एंड वी वर अमेज्ड कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें की. पर साथ साथ क्योंकि हम एक बहुत इंडिया सेंट्रिक कौम है, मैं ये भी बता दूं कि इंडिया स्टिल डजंट हैव अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. सो पाकिस्तान वाज एबल टू कम अप विद इट, सो एटलीस्ट हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है. Although they've announced that they're now going to come up. अब इंडिया ने अनाउंस किया आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि वो अब एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो लाएंगे. मैं एक सवाल और मोहित से करूँगी और फिर मैं Q&A के लिए जो यंग बच्चे बैठे खोल दूँगी, ताकि अगर हम दो बात करते रहेंगे तो फिर आपकी बातें हिस्सा नहीं बनेंगी इस डिस्कोर्स का. एक सवाल, आप मर्जी से पाकिस्तान वापस आए और रहेंगे या जाएंगे वापस? क्योंकि यू हैव एन ऑप्शन टू गो बैक, राइट? आया तो वेल ऑप्शन तो वही है जो किसी के पास भी होगी, बट आया तो 100% मर्जी से था. It was totally family reasons, and actually I'm very proud of the fact my parents are here, my wife's parents are here. It was a totally family decision, nothing else, no Pakistan in that decision. वापस जाना चाहता तो नहीं, जाना चाहता नहीं हूँ. ओके, अगर आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो चला जाओ. ओके, तो जो बाहर पढ़ा वो मोहित को मोहित बनाने में उसने कोई किरदार अदा किया? यस, आई मीन आई थिंक देखें, वन थिंग, अब मैं BNU में हूँ, आई एम एज यू आर इंटरेक्टिंग विद अबाउट 2600 18 to 22 year olds. I do think, I mean, I owe a lot to virtually everywhere. जहाँ भी आप जाते हैं आप कुछ सीखते हैं. लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी और घर में टोटली मिसिंग है. और even though I came from a very intellectual family, etc., responsible citizenry. Responsible citizenry, okay. What does it mean to be a member of the society and contribute? ये conversation अब पाकिस्तान में average citizen के लिए नहीं रही. So the तो question. क्या हम बहुत self-centered कौम हैं? नहीं, self-centered नहीं. I think civics का concept ख़त्म हो गया. So why is it कि आपके शहर में municipal corporation का वो trash bin पड़ा हुआ है और ढेर उसके साथ लगा हुआ है? क्यों है कि सड़क पे कोई नहीं लेकिन एक हाथ हॉर्न पे है? राइट, हमने अभी BNU में शुरू किया है, जिसपे आई थिंक बिगेस्ट क्राइसिस इन BNU राइट नाउ इज दैट्स बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी. द बिगेस्ट क्राइसिस इज के वी हैव इन्फोर्स्ड कि एनीबडी कमिंग टू कैंपस आप कार पूल करेंगे. अगर आप अकेले हैं तो आप नहीं आ सकते कैंपस. ओके, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई थिंक बहुत उम्दा इनिशिएटिव है. अब मैं एक सेकंड मुझे. सो क्राइसिस इसलिए है कि एमिशंस का प्रॉब्लम पाकिस्तान का है, हमारा थोड़ी है. और फिर मैंने उस दिन अपने आई डू अ वीडियो सॉर्ट ऑफ मैसेज एवरी वीक, तो मैंने उसमें उनको कहा कि मेरे कमरे में एक कैमरा है जो मेन एंट्रेंस के बाहर देखता है. तो जब आप वॉक करके बाहर जाते हैं और दोस्त की गाड़ी में बैठ के 2 के अंदर आते हैं तो मुझे नज़र आ रहा है. राइट, बट दैट कॉन्सेप्ट कि आपने ये नहीं करना, आई डू थिंक ग्लोबल एजुकेशन मेक एन इम्पैक्ट. अच्छा, अब हमारा फॉर्मेट ये है कि मैं क्राउड से 2 सवाल लूँगी, मोहित उसका जवाब देंगे, फिर मैं इनसे 1-2 सवाल करूँगी ताकि आप हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहें. सो देयर इज़ अ जेंटलमैन एट द बैक, और मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि यंग बच्चे सवाल उठाएं, बट आप भी यंग हैं, बट
पीछे बैठे हैं वो. There's a gentleman at the back. He raised his hand first. Please. Thank you. And then perhaps we can come to you. थैंक यू. अगरचे मैं यंग नहीं हूँ, मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर है. मोहित साहब, एक मकतबा फ़िक्र है जो ये समझता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट को, आप इसकी तारीफ़ पता नहीं क्या है, जब भी कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होती है तो उसको फ़ाइन ट्यून करने के लिए वो दानिश्वरों का एक ग्रोह अपने साथ बिठा लेता है, यूनिवर्सिटियों से जो उस्ताद हैं यूनिवर्सिटियों के, और उसको फ़ाइन ट्यून कर सकते हैं. मैं इस मामले पर आपकी राय जानना चाहूँगा. जब सिक्योरिटी पॉलिसी बनी तो आप इसके आर्किटेक्ट थे कि क्या वो लाइन खींच दी गई थी कि इसमें से उस पॉलिसी को बनाओ? That's a good question. आपको ऑप्टिक्स के लिए बुलाया गया था कि आपने वाकई कंट्रीब्यूट किया? वो मैं कंट्रीब्यूशन तो कंज्यूमर बताएगा ना. सो दैट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान. आई मीन दे हैव टू डिसाइड कि कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है. आई मीन आई एम नॉट, यू नो. जो दैट्स नॉट द क्वेश्चन. वो तो आप कह रहे हैं. सवाल ये है कि जो ये पॉलिसी बनाने की सोच और थ्रस्ट थी वो ये थी कि वाकई मोहित का इनपुट हो या मोहित का फेस हो और पीछे हमारा इनपुट हो. यही सवाल है आपका? आई थिंक दोनों चीज़ें गलत हैं. देखें, पहली चीज़ ये है कि पॉलिसी वॉज सपोज टू बी मेड 7 years बिफोर आई केम. सो पॉलिसी तो मेरी नहीं है. इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ बिट डेंजरस टू से कि एक शख्स आके एक पॉलिसी बना सकता है, बिकॉज उसमें वही प्रॉब्लम है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं. मैं भी अकले कुल अगर हूँ तो फिर उतना ही मसला है. द अदर थिंग आईड से टू यू इज़ कि पॉलिसी कभी भी एक सोच को की अक्कासी करने के लिए नहीं बनती है. सो जब आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं तो प्रोसेस है ना. सो प्रोसेस में सारी फेडरल मिनिस्ट्रीज़, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मिलिट्री, सिविल लीडरशिप, IBA के बच्चे एक्सेट्रा, वो सारी इनपुट आती है और उसके बाद आप एक पॉलिसी बनाते हैं. सो इफ़ आई वर एवर टोल्ड कि दिस इज़ द बॉक्स, पॉलिसी बना दें, आई वुडंट बी देयर. सो दैट्स वन. सेकेंड, अगर आप वो पॉलिसी पढ़ें और अगर वो बॉक्स है जो इस्टेब्लिशमेंट ने डिफ़ाइन किया है तो देन पाकिस्तान हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर. अच्छा, मैं जब अब आप एक सवाल मैं बात करूंगी फिर आपके पास वापस आएंगे क्योंकि जो आपने सवाल उठाया उससे ये रिलेटेड है. जब मैं मोहित के बारे में पढ़ रही थी, मैं मोहित को जानती हूँ लेकिन मुझे लगा आज मुझे गुफ्तगू थोड़ा ऑब्जेक्टिवली करने में. किसी फॉरेन न्यूज़पेपर में ये बात लिखी गई है. डॉक्टर मोहित यूसुफ, Pakistan's former national security advisor, is one of those few people who I believe are retelling Pakistan's story truthfully, powerfully and unapologetically. Is this a fair comment? और मुझे बिल्कुल ये ना कहना मोहित, ये तो आप बताएं. आप बताएं. So I don't know. What I can tell you is कि और ये मेरा बिलीफ एक्चुअली गवर्नमेंट में जाके शायद बना है या reinforce हुआ. Pakistan does have a real story to tell. Pakistan has a story to tell. Real story to tell. We are psychologically insecure about telling that story. हमारे पास story tellers नहीं. We don't train people to take public speaking, especially for those who are in this business. Public speaking का मैंने एक ये सूट सीखा. Know your audience. अगर आप चाइना में बात कर रहे हैं तो वो बात ना करें जो वाशिंगटन में करते हैं, और उस लहजे में बात ना करें जो लंदन में करेंगे. अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं सिर्फ पश्तो में बोलूँगा तो बात नहीं बनेगी. सो हमने लोगों को ट्रेन नहीं किया टू टेल अ स्टोरी. और जो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे नज़र आई वो ये है कि हमारी पॉलिसी थिंकिंग शुरू होती है बाय सेइंग कि वो नाराज़ क्यों नहीं हो जाए. If you are a Pakistani policy maker who's taken oath to represent the country, then the only thing you should be thinking about is कि मेरी क्या story है जो मैंने convince करना है पूरी दूसरी बात. That's basically the idea. So I hope this is true. But जब मैं आपको एक interesting anecdote बताऊँ. जब मैं NSA बना, SAPM NSA, one of the things I told the system canon जो भी हमारे कि मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ. NSAs are actually not supposed to be out. उनका काम है अपने सिस्टम को एडवाइस करना and then let others, you know, a spokesperson for an office. And within 3 months I was pretty much the one who was going on TV, international media. उसका reason
रीज़न ये है कि when everybody looked around, they said कि हमारे पास तो हमें तो नहीं आता जिस अब आप जाके बात करें. So अगर आप पूरे सिस्टम में वो लोग ट्रेन नहीं कर रहे हुआ, देखिए हमारे पास वो बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. फॉरेन ऑफिस अपनी प्रेस रिलीज इशू करता है, बट दैट्स नॉट द कॉन्वर्सेशन द वर्ल्ड वांट्स. So अगर आप जाके सच बोलें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जी मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं 1 2 3 4 5. नाउ यू हैव द अटेंशन ऑफ अदर, तो आप कॉन्वर्सेशन करें. लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहने जा रहे हैं कि मैं ठीक आप गलत, या सारा ही मैंने गलत किया, देन यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट. सो आई थिंक सो. लेकिन मैं एक डाउन साइड भी आपको बताना चाहता हूँ. अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग अदरवाइज. I can't tell you how many people, and it's very gratifying, even to this day 2 साल हो गए, especially youngsters who come and talk to me, कि आपको, you know, आप NSMT ये हो, and others. But overwhelming majority come and tell me कि आपने जो वो इंटरव्यू दिया था और आपने मुझे उससे बात की और उसको जो कहा आपने जी कमाल कर दिया है, उसको बिल्कुल you know flatten. And my question always is कि आपने ये सुना मैंने बात क्या की. So I'm making the point I'm making is कि especially youth के लिए presentation form is not the conversation. आप ये देखेंगे जो substance पे बात हुई है, why couldn't the other person respond? वो हम we are still not there. I will come back to that, but there was a lady in green who wanted to ask a question. Do you still have that question? My question was very simple actually. Doesn't matter. बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आप फिर हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएंगे. मेरा सादा सा सवाल था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ एंड आई एम अ पॉलिटिकल साइंस टीचर. नाउ आई एम ऑडिबल. थोड़ा सा करीब करिए. लोग जा रहे होते हैं वहाँ हम ये बटन है इसका, ये ग्रीन लाइट ऑन होगी तो ये ऑन गए हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, सिविक्स पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है. इवन जब हम अपने से बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं आप स्पीकर से आउटसाइड बुला सकते हैं. हमारा बहुत दिल चाह रहा होता है कि आप जैसे लोगों को बुला के छोटे से फेस्टिवल्स करके और जो हमारा अपना सब्जेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो मुश्किल है हमारे लिए. और कर रहे हैं I'm watching we are same in all the festivals. तो इन फेस्टिवल्स में दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लाने के लिए एक होल्डर भी तैयार करना है, तो वो कहाँ से होगा? प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर बहुत डोमिनेट है, वहाँ से कोई नहीं आता है. और वेरी गुड क्वेश्चन मैडम. एक्चुअली देखिए, मैंने वैसे पब्लिक सेक्टर में वक्त गुजारा. IBA पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है. मैं ये गुजारिश कर दूं, शायद ये कम लोगों को पता है, लेकिन लेकिन जो हमारे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, वो बहुत पसमानदा इलाकों में कराची में. दिस इज समथिंग आई वुड वांट, क्योंकि मोहित जब आपने पॉलिसी बनाई पाकिस्तान के लिए, उस पॉलिसी में नौजवानों का कितना हिस्सा था, और क्या इस बात का इदराक था कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो हमें 21वीं सदी क्या कल के लिए भी तैयार नहीं किया था. और अगर आप देखें तो एजुकेशन नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है उसमें. अब तो खैर मैं भी और आप ऑफकोर्स करती हैं, हम आप भी, यू नो हर मुल्क ये कहता है कि यूथ इज़ द फाइनल. इट्स जस्ट नेचुरल. अब हमने बेड़ा गर्क कर लिया तो अब यूथ को ही देखें. लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि उनको हम स्टार्टिंग पॉइंट दे क्या रहे हैं, और क्या हमने उनके लिए एक इम्पॉसिबल सिचुएशन तो नहीं खड़ी कर दी. सो मैं जो अब देखता हूँ कम अज़ कम, ये आपका पब्लिक सेक्टर वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है. आई थिंक वो ब्रिज भी होने. सर एक और बात, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पे डिस्कोर्स करना बहुत मुश्किल है, और मीलाद सीरत कॉन्फ्रेंस पे ज़्यादा है, नात ख्वानी पे ज़्यादा है, और जो आयत में है उनका मुकाबला ज़्यादा होता है, और हम बैठे जो पॉलिटिकल साइंस अगर बैठे होते हैं. आई थिंक ओवरऑल अगर मैं ये कह सकूँ कि वैल्यू फॉर एजुकेशन अभी तक सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं की. वैल्यू फॉर एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किए,
लेकिन फॉर एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेप्ट नहीं. So that's the word. मेरा ख्याल है क्या पब्लिक सेक्टर में हम जान करके क्रिटिकल थिंकिंग डिस्करेज करते हैं, उस डिस्कोर्स को नहीं पैदा होने देते. प्राइवेट में भी बाय द वे कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है. और मैं आपको बताऊँ एक चीज़ में अब देख रहा हूँ हमारी नौजवान नस्ल में which worries me. शायद किसी हद तक ग्लोबल नहीं. रॉ टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है. वो कहीं से भी आ रहे हो, आपके कॉलेजेस से आ रहे हो, प्राइवेट स्कूल से आ रहे हो, क्रिकेट टीम में देख लें, रॉ टैलेंट की कमी. उसको प्रोफेशनली पॉलिश करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत. एक क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की सलाहियत किसी भी चीज़ को, और दूसरा हार्ड वर्क. मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि आपको यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट इन योर क्लास. कुछ सबसे फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है, सेकंड आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे जितने भी साथ के लोग हैं, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एंड में हैज़ बीन हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस. अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं और करते रहें तो आप कहीं ना कहीं पहुँच जाएं. मुझे नौजवान नस्ल में जो चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ रॉ टैलेंट with a sense of extreme entitlement. मेरे साथ मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए. ये मेरा राइट. तो मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ, everybody learns from their own. दो incidents या episodes in my life professionally have lived with me. एक है कि मैं जब कॉलेज से निकला, तो मैंने आपको गोल्फ का जिक्र किया, तो गोल्फ तो 9/11 की नज़र होगी. उस वक्त वन हैड टू लुक कि अच्छा अब अमेरिका में आपने जॉब करनी अगर आपने रहना, और उस वक्त यही था कि ऐसे चले आपको एक्सपीरियंस मिल जाए पाकिस्तान. तो 9/11 के बाद इज टेरिबल सिचुएशन, मुसलमान पाकिस्तानी वगैरह वगैरह. तो माय फर्स्ट जॉब वो कोई नहीं, सॉरी मुझे याद है कि वो वीज़ा रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ देना. तो वो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, बट नहीं, उस वक्त एक टेम्पररी कोई चीज़ थी which essentially was door to door sales. Right? आप जिस तरह टेली मार्केटिंग होती है, अमेरिका में कल्चर है कि आप डोर टू डोर. उनके लिए तो शायद वो नॉर्मल हो, फॉर अस गोइंग बैकग्राउंड के ये क्या चौक पे खड़े हो गए, तो घर जाके कुछ बेचना है, एंड इट्स फेयरली डिमीनिंग, यू नो. तो मैंने कहा जी ये तो स्टिल रिमेंबर एक्चुअली मैं पाकिस्तान में था, मैंने किसी से बात की, एंड आई वोंट नेम द पर्सन, हैपेंस टू बी इन दिस ऑडियंस. And the response I got was कि one line, I still remember that. मेहनत के बगैर कुछ नहीं. And the message I got was कि for the first time in my life I'm on my own. Right? तो अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ठीक है, मैं पाकिस्तान चले जाते. That 6-month period taught me more than anything in my life. You know, the people say ingredients for success. अगर आप यहाँ जो बच्चे बैठे हैं या उनके वालिदैन बैठे हैं, अगर बच्चों को कामयाबी के लिए तैयार करना है, even if they come from privileged backgrounds, you came from a competitive background, क्या है जो इंस्टिल करना चाहिए? So दूसरा एग्जांपल will answer collectively. दूसरा ये था कि आपने जिक्र किया था ब्रुकिंग्स, राइट? अब इट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट थिंक टैंक. तो लोग मुझे कहते हैं कि आपने तो शुरू ब्रुकिंग से किया, तो आपको क्या? What people don't know is कि ये 2003 की समर थी. I was at बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स कर रहा था, तो समर की इंटर्नशिप मैंने करनी थी. तो वाशिंगटन में कोई 100-150 थिंक टैंक है, तो मैंने 50 थिंक टैंक्स में अप्लाई किया. 49 of them said no. 48. एक ने 49 ने हाँ की. वो इतना छोटा थिंक टैंक था कि यू नो दैट डोड हो गया कुछ. And I basically given up and said, you know, नहीं है, so we'll do something else. Brookings was the 50th one. And totally fortuitously, somebody, Steve Cohen used to be there, वो एक scholar है, वो किताब लिख रहे थे. On a Saturday morning, I got a call from his assistant. आपने Brookings apply किया था, आप काम करना चाहते हैं? I literally thought कि किसी ने वो prank है. उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जी बिल्कुल, you know, whatever. And he said Monday morning 9 o'clock you start. If I had why a think tank? Because उस वक्त वाला 50 think tank में क्यों apply किया? कहीं और apply किया? नहीं कहीं और मिल नहीं रहा. नहीं, because I was in IR at that time, ना, तो वो requirement थी. But Brookings, अगर मैं वो 49 में ना करता, तो ये 50th में ना. So my point is कि मेरा lesson in life is hard work and perseverance. And the third one which I've learned over time
जो कि पाकिस्तान में डिजीज़ है. For those of you who are going to send your kids into any role where they are going to be a boss, किसी भी role, and I think it's a real medical problem at some point. That is sycophancy. Sycophancy, right? आपने आपके सबॉर्डिनेट ने सिर्फ आपकी तारीफ करनी और आपने उस तारीफ को प्रमोट करते जाना है till the point that you lose sense of all reality around. और जितना मैंने ये पब्लिक सेक्टर में देखा है, आई थिंक बहुत अच्छे लोग फॉल फॉर दिस और उसके बाद पॉलिसी मेकिंग इज फिनिश्ड बिकॉज आपका सारा कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी खत्म हो जाता है. सो व्हाट आई हैव लर्नड इज लाइक मेरे बोर्ड है जहाँ मैं जाता हूँ एट एनी जॉब आई हैव दिस बोर्ड इन माय ऑफिस. इफ यू प्रेज मी इट्स योर लास्ट डे एट जॉब एंड एक्चुअली आई एक्चुअली इम्प्लीमेंट दैट एंड मैंने अपने हर मीटिंग में I have this structure. Unless people criticize me, I don't make a decision. Because जब तक आपको negative side नहीं मिलेगी आपकी choices. That's also largely value for dissent. हम तो नहीं, हुमा, that is humility which takes away entitlement. तो मैं तीन आपको conditions बताऊँ. Perseverance, hard work and humility. ये तीन कर लें. And the ability to handle rejection and failure. नहीं, I think you start enjoying it. Actually, at some point, you enjoy critique more than, मुझे ये national security policy पे बहुत लोग कहते हैं कि इतनी देर बात हो रही है, आप जवाब क्यों नहीं देते Twitter? And the funny thing is, I don't actually manage my own Twitter. I don't know लोग क्या कह रहे हैं, but even if I work, critique only makes you better because कई दफा आप सोचते हैं कि यार बात नहीं कर. वैसे इसकी मैं पर्सनली गवाह हूँ. जो मेरी किताब है उस पर कल मैं और मोहित बात करेंगे. उसमें 46 आर्टिकल्स हैं. एक आर्टिकल ये सिक्योरिटी पॉलिसी पर है. मैं जहाँ इस किताब के बारे में बात करती हूँ 5 जगह कर चुके हैं. ये एक वो आर्टिकल है मोहित का जिससे बहुत लोग नाराज. मतलब मोहित का नहीं है, वो मैंने लिखा है. मैंने उस सिक्योरिटी पॉलिसी को सपोर्ट किया है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट और देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अगेंस्ट इट. हमारे पास कोई बहुत अच्छा सा सवाल somebody I wanted to ask Mohit a question. जी please. Mohit, I have a question for you. You're the Vice Chancellor at the Beacon House. What has been the most challenging aspect ever since you came back and started the school in relation to the students? I mean, dealing with them or? It's a fair question. I think एक तो ये entitlement वाला. How do you create the ethos of hard work? I think उतनी नहीं है. I tend to be a workaholic, so शायद मेरा ज़रा extreme है, but जो मुझे अपनी generation में नज़र आता था वो शायद नहीं है. But जो सबसे बड़ा conceptual problem मुझे नज़र आता है talking to students, no role models, virtually no role models to speak of. मतलब token कोई कह देगा जिना या whatever, but when you right, who are you looking up to? वो आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है. प्रोफेशनल लाइफ में आई कैन नेम मेंटर्स. पर्सनल लाइफ में आई हैव वन पर्सन हु एक्चुअली आई डिडंट हैव अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद, इन द सेंस आई वाज अ किड. दिस इज माय मैटरनल ग्रैंडफादर. बट वो आइडियलिज्म इसलिए है कि वन हियर्स एंड सीज एंड व्हाटएवर, एंड एक ही चीज़ पे आए. बाकी आई डोंट. The idealism comes from the fact in today's society that he was an engineer, rose to the top of Adab, blah blah blah. Before he died, some years before he died, he had to sell half his house, and then died with one Suzuki FX, and that's the only thing he had. Right? वो हमारी society ने उस चीज़ की value use कर दी. So the entire space, इतना हुमा से बात हो रही थी, and I remember हुमा you saying कि आपके बारे में तो शुक्र है किसी ने कोई scandal नहीं किया. The point is that the integrity of education. I mean, और उसका ताल्लुक एक्चुअली स्टूडेंट से नहीं है, उसका ताल्लुक इम्पार्टर ऑफ एजुकेशन से. सो अगर आप यूनिवर्सिटी को बिजनेस हाउसेस बना देंगे कमर्शियल माइंड, तो फिर ऑब्वियसली डिलीवरी भी वही होगी. Commodification of education. So that's I saw a young boy asking a question. Now मैं आपके पास भी आऊँगी, लेकिन बच्चा मैं इसका सवाल जरूर लेना चाह रही हूँ. Because the whole idea was that you speak to the young generation. I just have a question. With we have in India we have a security former intelligence agent with the NSA, a good friend, and then we had General Durrani who was
in Pakistan was sacked. So what is the role of NSA in Pakistan with regards to, اور جب آپ پالیسی لکھتے تھے تو ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ سنتے بھی تھے یا اڑا دیتے تھے؟ How was your experience dealing with the military policy? So NSA's job in Pakistan is what you make of it, because it's not a constitutional post. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سرکمسٹانس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے. بٹ ایکچولی اگر آپ کنکلوژن کیا بات کریں نا, آئی تھنک اف دیر از ون تھنگ آئی تھنک ون از لیفٹ بہائنڈ, وہ یہ ہے کہ فور دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے این ایس اے کے آفس کا ایک اسٹرکچر ہے, اس کا ایک ٹی او آر ہے, اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہے, اینڈ پرائمریلی اور چیزیں بھی پرائمریلی اٹ از ٹو بی دا چیف کوآرڈینیٹر فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ہماری گورنمنٹ میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, آل پالیسی از ڈریون بائی ٹرم. ایک منسٹری اپنی پالیسی بنا رہی ہے, دوسری اپنی بنا رہی ہے, تیسری اپنی. جب پرائم منسٹر لیٹس سے ہیز ٹو, کوئی بھی پرائم منسٹر اس نے اگر کہیں ٹریول کرنا ہے فار اے اسٹیٹ میٹنگ, تو ہمارا جو طریقہ کار تھا when I got in which shocked me coming from private, وہ یہ تھا کہ آپ یہ مائک وہ یہ تھا کہ آپ ہر منسٹری اپنی ایک فائل بھیجتے. سو بائی دا ٹائم یو آر ریڈی ٹو بریف دا پرائم منسٹر ایز دی این ایس اے, یو ہیو اباؤٹ 1000 pages which every ministry wants the prime minister to brief. That's impossible, right? تو وہ structures بھی نہیں. So that I think now is there. اگر میں 3 بڑے رولز بتاؤں تو ایک ہے implementation of the national security policy, دوسرا ہے to be the chief coordinator, اور چیف کوآرڈینیٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں چیف فائر فائٹر, اور تیسرا ہے ڈپلومسی آن نیشنل سیکورٹی. یہ 3 چیزیں. اور جہاں ہے وہ ہے جو آپ کا سوال ہے ملٹری والا, آئی ایم آن ریکارڈ سیئنگ دس ملٹیپل ٹائمس کہ این ایس اے کی جاب دنیا میں کہیں بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتی unless the civilian and military, no matter which country it is, even India, are on the same page on where you want to go. So at least my 2 years and 3 months of my 2.5 years, it was actually no problem at all. In the last 3 months, I guess. And when I said he didn't leave a scandal behind, he's still held in high esteem in all circles. I can vouch for that. Hi. آپ کو میں نے لاسٹ دیکھا تھا, آپ شیڈو کر رہے تھے میری لمس میں ایک کلاس with علی سلطان. I remember بہت پرانی بات ہے. شہریار. My question was for the longest time, at least in my age, میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی بہت obsessed رہی ہے with India and Afghanistan. We've seen the debacles we've seen from that. Do you think that's changing? Do you think کہ ہمارے not on the personal level but institutional level ہمارے اندر یہ understanding آئی ہے کہ not everything wrong in our country is due to our neighbors, and there's something wrong with ourselves and our limited understanding of national security as well? Fantastic question. Great question. Thanks. So دیکھیں, ایک تو ابھی کو پچھلے سیشن میں spoke from the floor. Without introspection, no human being can improve. I am pathologically opposed to the idea of seeing the glass half full. Personalities ہوتی, some people do better by looking at it half full. میں تو ہر گلاس کو totally empty دیتا. I don't get demoralized by that. اس کا reason یہ ہے کہ if you have achieved 5 out of 10, you may achieve 6 out of 10. اگر 10 out of 10 کر لیا تو you can break the frontier and go 11 out of 11, right? But for a society like Pakistan to say کہ I'm comfortable, it doesn't make any sense. So introspection ہم نہیں کرتے, اور اس لیے شاید بلیم جو ہے وہ ایکسٹرنل ہو جاتا. یہ میں آپ کو کہوں گا کہ گورنمنٹ کے ٹائم نے مجھے یہ ضرور بتایا ہے کہ باہر والے اتنا کچھ نہیں کرتے جتنا ہم کہتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کرتے ہیں جتنا میرا خیال ہے. سو آئی اینڈڈ اپ سمویئر ان دی مڈل, رائٹ. I don't think that change is there جس کی آپ بات کر رہے ہیں, because NSP could not have come out at a worse time regionally. اگر مودی نہ ہوتا تو maybe there would have been more of an opening of where we wanted to go. It's now public, so there's nothing hidden. We did have a long conversation with India when I was there.
but I found no sense of sincerity. اور دوسرا افغانستان آپ کے سامنے اگر وہ بھی شاید سچویشن فرق ہوتی تو مے بی سو آئی تھنک دا ٹائم فار این ایس پیز امپلیمنٹیشن آن دیز ایشوز ہیز ناٹ کم یٹ اٹ ول کم ایٹ سم پوائنٹ اینڈ وی شوڈ بی ریڈی ٹو امپلیمنٹ وین ایور اٹ از Right. Gee, the gentleman in blue has been asking for a long time. Sir, you up. ایک چھوٹا سا ہارش سوال ہے کہ جو نیشنل ساورینٹی ہوتی ہے اس کو جب آپ پالیسی ڈاکیومنٹ کے اندر ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایتھیکل ریلم میں وہ کہاں آپ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ I mean, you being a national security advisor یا سیکیورٹی اسپیشلسٹ جب آپ اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور ساورینٹی کو پالیسی ڈاکیومنٹس کے اندر ہمیشہ ڈیفینڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں تو ویئر ڈو یو مورلی اسٹینڈ؟ When I took this job, میں نے ابھی شروع میں بتایا ایکچولی مما نے بتایا کم فرام اے فیملی دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس سو آئی ایکچولی کم فرام اے فیملی ویئر یو نو دی ایلڈرز وڈ سے کہ یہ کیا کریں سیاستدان فار گاڈ سیکس یو نو سو اٹ واز اے ریئل کوسچن فار می ہیونگ ڈن اٹ آئی وڈ سے دیٹ اٹ واز پرابلی ون آف دا بیسٹ ڈیسیژنز آئی ٹوک فار ٹو ریزنس ایک آئی ڈونٹ تھنک دیر کین بی اینی bigger privilege for somebody my age to be given a chance to be making decisions for a country that one belongs to. Second, because I learned that the easiest thing to do is not to do the toughest job. So if you think about it, I didn't know anybody. I didn't know what politics was. To the very end, I actually did not know what politicians do. I had no relationship in the military. So it was a fairly daunting kind of conversation. But coming out of it, I can tell you I'm a far better analyst, a far better sort of more pragmatic thinker because system ke constraints hote hain. Us constraint mein moral dilemma tab aata hai if you lie. Short of that, I don't think it's a moral dilemma if you're defending the position that the state believes in. You can't say everything in that role, but you don't have to. So, you know, it's that. National security policy में sovereignty की definition है, which I'm very proud of. मेरी नहीं, state की है. I mean, I happen to be there. और वो है security, dignity and prosperity of your most disempowered citizens. I think it's a better definition to use. And perhaps you with the sentiment then you. ہائی ابھی تھوڑی دیر پہلے آڈینس میں کسی نے بولا تھا کہ پبلک یونیورسٹیز میں پولیٹیکل ڈسکورس کرنا از ویری ڈیفیکلٹ ٹو وچ یو سیٹ کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی ایسے ہی. تو ایز وی سی آف ڈیکن آف نیشنل یونیورسٹی واٹ اسٹیپس ہیو یو ٹیکن سو فار اور واٹ اسٹیپس ڈو یو پلان آن ٹیکنگ ٹو امپروو دیٹ ان یور اون کیمپس؟ بڑا سمپل جواب ہے یار اس کا. سو آئی ایم بیسکلی آئی سی مائی سیلف ایز اے ڈسرپٹر. And perhaps my biggest weakness is that I am extremely impatient with slow change. So disruption fast se aati hai, it's not a good thing. But mera basic principle ye hai कि अगर आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे दें to have a conversation, there is no right or wrong. तो मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ और दोनों कंट्रीब्यूशन. एक session with youngsters, not being हो रहा था जिसमें बात हो रही थी अमेरिका की अफगानिस्तान पॉलिसी और अमेरिका ने कितना वहाँ पे किया और गंद और एवरीथिंग. तो जब सारा कुछ हो गया तो मैंने एक सवाल पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव इन द तालिबान अफगानिस्तान? एंड नोबडी रेज्ड देयर. सो देन आई सेड कि हम पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ पढ़ाते हैं, इफ द कंक्लूजन of your paper is written before your introduction, don't write it. Because आपने तो पहले फैसला कर लिया, अमेरिका ने
اب جو کچھ اس نے کیا ہے وہ غلط ہے, چاہے اینڈ ریزلٹ ہوا ہے جس سے مجھے نفرت. سو ایک تو یہ, سو پلیٹ فارم آپ کا کام ہے, لیٹ دیر بی اے ڈیبیٹ, گائیڈیڈ ڈیبیٹ. دوسرا, اینڈ آئی لیو دس کوشچن ٹو آل آف یو, آج کل کیمپسز پہ بڑی وائبرنٹ ڈیبیٹ ہے آن پیلسٹائن. اس کے بہت سے شیڈز ہیں, آل از آف کورس ون اینڈ آف دی اسپیکٹرم, لیکن شیڈز, اور اس میں ایک سب سیٹ ہے بوائکاٹ, جو کہ سوسائٹی میں بھی ہے, کانورسیشن ہو رہی ہے, اینڈ ڈیکن ہاؤس میں بھی ہے, یونیورسٹی میں اور جگہ بھی ہے. Should a leader of an institution decide that we are going to boycott because what is happening in Palestine is clearly by any definition unjustifiable, which is a very right, rational thing to do? Or should a leader of an institution say, if 95% want to boycott and 5 don't, I cannot ignore that, and I will allow you to have Nestle water and Karshi water, and you choose what you want. That's debate. But if a leader makes a decision, boycott or no boycott, I think that's as bad as saying no. Okay, so I was just wondering, in this national security role that you were in, that did economics at any time make an entry into this? Because Pakistan and India have from my childhood I've seen them not uncomfortable with each other. But now I'm doing my business and I realize that somehow if we were able to economically trade or be together with our differences, and if Pakistan could, I don't know, does economy ever interface come into play? ایک لائن کا جواب ہے, ابھی اس کے فوراً بعد جا کے وہ پالیسی ضرور پڑھیں. Actually, Mohit is being humble about it. کہ جو پوری ڈبیٹ ہے نا, that we need to limit Pakistan's policy from geopolitics and geostrategy to geoeconomics was largely conceptualized by Mohit, اور اب it's out in the form of a book جس کی پھر وہ بہت کنسنسس سے ڈیولپ ہوا. 3 شہروں میں راؤنڈ ٹیبلز ہوئی, اس کے بعد وہ آتھر ہوئی اور وہ رپورٹ باہر ہے. سو اٹس اویلیبل. السلام علیکم, مائی نیم ہے محمد ریاست. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کریٹیکل تھنکنگ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ پہلے اسلام میں آرام تھی, پچھلے 5-6 سال سے پاکستان میں آرام ہو گئی. ایز اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی؟ وہ بنانا آپ کا کام تھا. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ہر وہ کام ہے جو اور کوئی نہ کر رہا ہو. سو آئی گیس تھا بھی اور نہیں بھی تھا. آئی تھنک نتھنگ, I don't know how to put it. Pakistan کی upper echelon of policy making is consumed by fighting. Basically, you're a professional crisis manager. Structure ایسا ہے اور ہمارے conditions کچھ چیزیں. تو long term چیزوں کے لیے جو ٹائم تھا وہ اتنا نہیں تھا جتنا somebody with my background should have. میں نے کم از کم جو کیا وہ یہ تھا, and I'm not at all saying good or every policy decision we involved all think tanks. So ہم نے ایک advisory group بنایا تھا جس میں ہم نے any think tank who wanted to be involved, university departments who wanted to be involved, and virtually any time I got an invite to speak to under 25s. I never missed the opportunity. اور conversation یہی تھی, صحیح غلط کوئی نہیں, keep debating اور کوئی رستہ نکل آئے گا. سو آئی تھنک وہ پروسیس ابھی بھی چل رہا ہے. تھنک ٹینکس, یونیورسٹی انوالومنٹ پہلے ہمارے یہاں بالکل اس کا کانسیپٹ نہیں تھا, بٹ آئی ایم ناٹ شیور آئی ڈڈ ایز مچ ایز ون وڈ ہیو لائکڈ. میں اس کا جواب دے دوں جو موید نے کہیں کہا ہے. موید سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایکسپیکٹیشن ورسز ریالٹی آف دا پالیسی پروفیشن. اس میں لکھا ہے کہ 2 یا 3% کا اگر آپ کا کام ہو جائے
if 2 to 3% of your work is taken seriously and generating policy influence, that's good enough. That's how difficult policy impact is, and that is the kind of role Mohit was in. बहुत अच्छी बात हो गई है, थोड़ी सी मजे की. हमारे पास 10 minutes हैं, so we can take I was we can something take else I just wanted to 4 bring in the discussion. questions. जी बताइए. Assalamualaikum. I have a very small question actually. You mentioned your talk that NCA, National Security Advisor. Basically I have a very little knowledge about the NCA actually. So anyway, you mentioned in your talk that NCA is never a successful job anywhere in the world actually. When did you realize? Before joining NCA, did you realize? Or after? Successfully is never a successful job. You mentioned. How did you realize this? Because the bureaucracy will never give you this. Military will never give you this. Because they are not in one page usually. सक्सेसफुल का तो मैंने ये शायद ही कहा, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ. देखिए, I've become a big fan of trying to convince students to go into policy. उसके दो रीजन. पॉलिटिक्स मुझे आज तक नहीं समझ आई, लेकिन पॉलिसी नहीं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, पॉलिटिक्स नहीं. ये दो फर्क चीज़, ये दो फर्क चीज़. नहीं, it's not. Political science is the study of politics, right? So just because you study theatre doesn't mean you know how to act. You wait करेंगे सर आधे घंटे. So देखिए दो फर्क चीज़ें. मैंने सिस्टम में जाके ये देखा है कि 80% of the people are actually working more than the private sector and for the right cause. ये जो आइडिया है ना कि जी ब्यूरोक्रेट सारे जाहिल हैं, फौजी कुछ सोचते नहीं हैं, सियासतदान सारे. टफेस्ट जॉब दैट आई फाउंड, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, टफेस्ट जॉब इज ऑफ अ पॉलिटिशियन. इट इज अनबिलीवेबल. मतलब द काइंड ऑफ कंसर्न्स, द कंप्लेंट्स एंड जितनी छोटी स्पेस उनके पास है. नॉट मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह. आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड. पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम इज नॉट कि लोग काम नहीं कर रहे या लोग ऐसे हैं वैसे. प्रॉब्लम ये है कि हमने नेशनल कंसेंसस डेवलप नहीं किया कि हम करना क्या चाहते हैं. एंड दैट वाज व्हाट द एनएसपी वाज अबाउट. इट वाज अबाउट लेइंग आउट कि आपने अगर ठीक होना है या आगे जाना है तो ये डायरेक्शन है. अब उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करना 1, 2, 4 साल का काम नहीं है. बट जब तक डायरेक्शन वो है ना एलिस इन वंडरलैंड कि वेयर डू यू वांट टू गो, यू डोंट नो, सो गो, जहाँ भी जाओगे पहुँच ही जाओगे. वो मसला आई थिंक किसी हद तक का प्रेफरेंस पॉइंट है. बट पीपल आई फाउंड एक्चुअली जनरली वेरी वेरी We will be taking the last two. Quickly, you see, Mohit शायद ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ना जाएं या पॉलिटिक्स आई डोंट नो. I am also a student of politics in some way, international relations. Please सियासत में young लोग जाएं. More people die of bad politics than bad science. So please go into politics. And the younger gen, stop shunning politics. Because when we shun politics, we shun our tomorrows. We shun our future. Having said this, coming on a lighter note, और दो सवाल भी लेंगे. What is Mohit Yusuf as a father? What is Mohit Yusuf like a husband? Because आप कह रहे हैं मैं workaholic हूँ, मैं बहुत tough decisions लेता हूँ. इन decisions की कोई cost देता होगा.
بات کرنے سے پہلے کیسے اس شاعرہ سے ملی جو ان کے اندر کہیں موجود تھی؟ وہ مائک ہے جو ہاتھ میں لے کے بات کی ہو سکے. بہت شکریہ امبرین، آپ نے اتنی خوبصورتی سے تعارف کروایا کہ میرا تو دل چاہ رہا ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. میرا خیال ہے کہ شعور آتے ہی اتنا سا شعور کہ مجھے لکھنا ہے تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. اب وہ لکھنا کیسا تھا؟ وہ لکھنا تصویریں بنانا تھا. میں تصویریں بناتی تھی اور در و دیوار کو خراب کر دیتی تھی، سیاہ کر دیتی تھی. تو والدین نے مجھے کالا سلیٹ اور رنگین چاک دے دی تھی اور میں اس پر بیٹھ کے تصویریں بناتی تھی. اب مجھے خیال آتا ہے کہ انسان نے حروف کا آغاز بھی تصویروں ہی سے کیا تھا. تو میری جو بچپن کی پہلی یاد ہے اس میں وہ کالا سلیٹ اور رنگین چاک ہی مجھے یاد آتی ہے، اس سے پہلے کی کوئی یاد نہیں ہے. اور جب ذرا قلم اور کاغذ سنبھالنے کے قابل ہوئی تو دھیرے دھیرے والدین نے وہ قلم ہاتھ میں تھما دیا. لیکن اس وقت بھی تصویریں ہی بناتی تھی جب تک لکھنا نہیں آیا، اور آہستہ آہستہ میں نے لکھنا شروع کر دیا. پھر یہ ہوا کہ مجھے شاعری ردم میں پڑھنے کا شوق تھا اور کہانی سننے کا شوق تھا. تو میرے والد مجھے کہانیاں سناتے تھے اور میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ردم میں پڑھتی رہتی تھی. بچوں کی نظمیں کچھ خود ہی جوڑتی تھی. اور یہ کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ میں جب اسکول میں گئی تو جب میر اور غالب کو پڑھایا جاتا تھا تو میں پیروڈی کر دیتی تھی ان کے. اور اس طرح سے میری شاعری کا ایک آغاز بچپن سے ہی ہوا. اور ایک اور چیز کہ اسکول کے زمانے میں نے اس وقت اتنی کتابیں وافر مقدار میں تو نہیں ملتی تھی نا، ہم لوگ کو اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی تھی. تو ایک دفعہ دیوان غالب میرے ہاتھ لگ گیا تو میں نے اس کا پورا ڈائری میں نقل کر ڈالا. یہ تھا ہمارا بچپن. کیا بات ہے. اور ادھر سے ہی آپ دیکھیں سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے پورا دیوان غالب جو ہے وہ نقل کر لیا. تو یہ ایک جنون کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ اتنی خوبصورت شاعری ہو سکے. اگر یہ کارڈلیس مائک دے دیں. یہاں پر مائک جو ہے وہ سب سے اچھا یہی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے اور آپ کو جھکنا بھی نہیں پڑتا، اور ہمارا خیال ہے یہ آواز زیادہ واضح آپ تک پہنچ رہی ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن، اس میں آپ کا اولین شعری مجموعہ بھی موجود ہے جس پر اقبال فریدی صاحب نے لکھا، اور آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا اس کا نام تھا بہتے ہوئے پھول. دیکھا جائے تو یہ شاعری بھی ان کی ایسی ہی بہتی ہوئی ہے، رواں دواں اور ایسے ہی پھولوں کی طرح مہکتی ہوئی. یہ نام آپ نے رکھا تھا یا کسی نے تجویز کیا تھا؟ کیونکہ یہ نام ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی شاعری کے لیے یہی نام ہونا چاہیے تھا. نہیں، میں نے خود ہی رکھا تھا، اور اس کے پیچھے یہ پوری نظم آپ کو بتا دے گی کہ کیوں رکھا تھا. ہوا یہ تھا کہ میں سن 71 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو میں ڈھاکہ میں تھی، اور وہاں سے نکل کر یہاں پہنچتے پہنچتے سن 73 ہو گیا تھا. اپریل سن 73 میں کراچی پہنچی، اور یہاں پہ کراچی میں مجھے لکھنے والوں کا ایک حلقہ ملا جس میں اقبال فریدی، ایوب خاور، ثروت حسین، اظہر عباس، شاہدہ حسن، پروین شاکر، آپ یو نیم اینی باڈی آف دیٹ ایرا جو 70s کے، وہ سب اس حلقے میں شامل تھے. اور ہمارے سرپرست تھے ہمارے قمر جمیل صاحب، ضمیر علی بدایونی صاحب، جو بہت خوبصورتی سے ہمارے شعور کی اور ہمارے ذوق کی اور ہماری ادبی صلاحیتوں کی تربیت کر رہے تھے.
پھر منیر نیازی آئے, وہ بھی ہمارے اس گروپ میں, اور پھر جو بھی آتا وہ اس گروپ میں شامل ہوتا چلا جاتا اور ایک کارواں بنتا چلا گیا. تو اس وقت مجھے, اور اس کے جو پہلا مجموعہ, جب پہلا ایڈیشن آیا تھا تو اس کا ٹائٹل بنایا تھا آذر زوبی نے. تو میرے پاس یادیں تھیں اپنے ماضی کی. میرے کالج کا زمانہ وہاں گزرا تھا, یونیورسٹی کا 1 برس ڈھاکہ میں گزرا تھا, اور اب یہاں کے نئے دوست تھے. تو میں نے اسی کنٹیسٹ میں بہتے ہوئے پھول جو آنکھیں جیسے بہتی ہیں اس طرح میری یادیں ابھرتی تھی ان چہروں کے ساتھ میرے تصور میں, تو میں نے اس کا نام رکھا بہتے ہوئے پھول. بہت خوبصورت نام ہے. اچھا, جب آپ یہاں آئیں تو ظاہر ہے کہ 70 کی دہائی میں پاکستان میں نثری نظم کا بھی ایک سلسلہ آغاز ہوا, پھر لسانی تشکیلات کی بھی ایک تحریک چل رہی تھی. عام طور پر جب نئے شاعر ہوتے ہیں تو وہ ایسی صنف میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو جلد مشہور ہو جائے, جو ان کو بھی جلد شہرت دلا سکے. آپ نثری نظم کی طرف چلی گئیں. آج تو نثری نظم کہنا, اس کا نام لینا بہت آسان ہے, لیکن اس وقت تو نثری نظم کو معطوب قرار دیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ تو کوئی شاعری ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی صنف ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا لکھا جا رہا ہے, دھوبی کا بل جو ہے اس کو شاعری قرار دیا جا رہا ہے. تو آپ ایسی صنف کی طرف چلی گئیں, یہ آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ اور پھر اس جواب کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ کی ایک نثری نظم بھی سنیں تاکہ ہمارے سامعین کو, حاضرین کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کتنی خوبصورت نثری نظمیں کہتی رہی ہیں. نثری نظم کی طرف یوں گئی کہ زندگی بہت تلخ تجربے سے گزری تھی. راتوں رات آپ کی زمین, آپ کا گھر, آپ کے خواب اور آپ کا جھنڈا تبدیل ہو گیا, اور مستقبل کا کچھ پتہ نہیں. تو اتنے تلخ حقائق کو کسی نرم و نازک حیت میں بیان کرنا شاید میرے لیے مشکل تھا. اس وقت مجھے لگا کہ نثری نظم وہ حیت ہے جس میں میں تلخ حقائق کا اظہار کر سکوں گی, اور وہ میں نے کیا. اس کتاب میں 1-2 غزلیں بھی ہیں, گیت بھی ہیں, کچھ آزاد نظمیں بھی ہیں, لیکن زیادہ نثری نظمیں ہیں جس پر میں نے بہت سارے اعتراضات بھی سنے, اور یہ بھی سنا کہ شاید اس لیے لکھتی ہیں کہ یہ پابند عروض میں نہیں لکھ سکتی. لیکن بعد میں نے انہیں عروض میں بھی لکھ کے دکھایا. اور نثری نظم لکھنے سے ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ غزل میں بھی میرے مصرے ہیں وہ نثر کے ہی ہوتے ہیں, یعنی ان کا وزن تو ہوتا ہے غزل کا, لیکن ان کی جو ساخت ہوتی ہے وہ بالکل آپ بدل نہیں سکتے نثر اور شاعری میں. یہ تربیت ہو گئی, اور یہ تربیت کرنے والے لوگ تھے جو بتا رہے تھے کہ یہ عہد جو ہے یہ زیادہ پیچیدہ ہے, یہ زیادہ تلخ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو میں نے سن 1975 میں نظم لکھی تھی, اس میں اس وقت کا عہد بول رہا ہے, اور وہ نظم تھی خواتین کی عالمی سال میں. اب کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں فیمنسٹ ہوں, پڑھ کے فیمنسٹ بنی یا لکھ کے فیمنسٹ بنی یا سن کے بنی یا فیشن میں بنی, جس میں بھی بنی, لیکن سن 1975 میں جو ایک لڑکی 22 سال کی ہے وہ کیسے فیمنسٹ بن گئی؟ تو میں نے لکھا تھا کہ میں ماں سے کہتی ہوں یہ پیڑ جو میں نے بڑے شوق سے لگائے تھے اب آسیب بن کر میرے بچپن کا خواب دہراتے ہیں. میں ماں سے کہتی ہوں یہ پیڑ جو میں نے بڑے شوق سے لگائے تھے اب آسیب بن کر میرے بچپن کا خوف دہراتے ہیں. وہ ہنستی ہے اور کہتی ہے میری گود تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے. وہ ہنستی ہے اور کہتی ہے میری گود تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے. پھر میں آنکھوں کا ہراس چھپانے کے لیے اخبار سامنے کر لیتی ہوں اور اس کی ڈھونڈتی نگاہیں ویتنام کی تصویروں میں الجھ جاتی ہیں. کیا کہنے ہیں. پھر میں آنکھوں کا ہراس چھپانے کے لیے اخبار سامنے کر لیتی ہوں اور اس کی ڈھونڈتی نگاہیں ویتنام کی تصویروں میں الجھ جاتی ہیں. وہ دھیرے سے کہتی ہے
जंग से अगवा तक की खबरों में क्या तुमने कोई अमन का इश्तिहार भी ढूंढा? वाह। जंग से अगवा तक की खबरों में क्या तुमने कोई अमन का इश्तिहार भी ढूंढा? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ बोलते देखकर बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ बोलते देखकर बहुत खुश हुई कि अब मैं तुम्हारी पनाह में आना चाहती हूँ। क्या कहना, वाह वाह वाह। सन 1975 में माँ ये कहे कि मैं बेटी की पनाह में आना चाहती हूँ, और फिर आप देखिए कि बेनज़ीर की माँ बेनज़ीर की पनाह में आई, और मरियम का बाप मरियम की पनाह में आ रहा है। और हम सब ख़वातीन, फ़हमीदा ने कहा कि फ़हमीदा रियाज़ ने कहा कि मैं फ़ातिमा हसन को उस फ़ख्र के साथ देखती हूँ जैसे माएँ अपनी बेटी को देखती हैं। मैं अमरीन को उस फ़ख्र के साथ देखती हूँ जैसे माएँ अपनी बेटी को देखती हैं। बहुत इनायत, बहुत मोहब्बत आपकी। अच्छा, फिर आपका दूसरा शेरी मजमू आया दस्तक से दर का दरवाज़ा, जो फासला, जो कमर जमील साहब ने उसका पेश लफ्ज़ लिखा। और इस शेरी मजमू में आपकी गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं। अभी आपने फेमिनिज़म की बात की, तो हमारे यहाँ जो फेमिनिस्ट शायरा का तसव्वुर है, उस तसव्वुर को समझने के लिए भी ये किताब पढ़ना बहुत अहम साबित हो सकता है। हमारे यहाँ आमतौर पे ये समझा जाता है कि फ़ेमिनिस्ट शायरात मर्दों को कोसने के अलावा कोई और कुछ लिखती नहीं होंगी शायरी में, लेकिन अगर आप फ़ातिमा हसन की शायरी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि फ़ेमिनिज़म का मतलब क्या है, बाशऊर फ़ेमिनिज़म का मतलब क्या है। और उसमें डॉक्टर फ़ातिमा हसन औरत के हुकूक़ की बात भी करती हैं, उनके इस्तेहसाल की भी, लेकिन साथ ही साथ मर्द के लिए भी उनके यहाँ वही दर्द मौजूद है, वही एहसास मौजूद है। और हमें फ़र्रुख़ की बात याद आती है कि जब मैं शायरी करती हूँ तो मेरे पेश नज़र नस्ल इंसानी होती है, मर्द या औरत नहीं। लेकिन चूँकि औरत का और बच्चों का इस्तेहसाल ज़्यादा होता है तो ज़ाहिर है कि वो मौज़ूआत में ज़्यादा आ जाता है। डॉक्टर फ़ातिमा हसन के यहाँ हमें एक बहुत बाशऊर और सेहतमंद फ़ेमिनिज़म का तसव्वुर मिलता है। इसी हवाले से इनकी एक नज़म हमें बहुत पसंद है, जिसकी हम अक्सर आपसे फ़रमाइश करते हैं, मुझे तुम अच्छे लगते हो वाली। वो नज़म अगर आप हमें सुनाएं तो आपको एहसास होगा कि कितने लतीफ़ जज्बात मौजूद हैं। और फ़ेमिनिज़म का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मर्दों के ख़िलाफ़ तलवार लिए खड़े हैं। जी अमरीन, आपने बहुत अच्छी बात की। फ़ेमिनिज़म न मर्द औरत का झगड़ा नहीं है, बल्कि दो समाजी रवैयों का झगड़ा है। एक समाजी रवैया ये है कि औरत मफरूज़ात पर कायम है, औरत कमज़ोर है, नाक़िसुल अक़ल है, बेवकूफ़ है, डर जाती है, उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, वग़ैरह वग़ैरह। और ये इतनी मुनज़्ज़म तरीक़े से इसको राइज किया गया है कि औरतें भी खुद ये समझने लगी हैं कि हम ऐसी ही हैं। तो ये अगर कोई औरत या कोई मर्द इस रवैये को तक़वियत दे रहा है तो वो एंटी फेमिनिस्ट है, और अगर इस रवैये को रद्द कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ लिख रहा है और शऊर पैदा कर रहा है लोगों में कि ये मफरूज़ात हैं और ये गलत है, तो वो फेमिनिस्ट है। इतनी सी बात है, इसमें मर्द और औरत की बात नहीं है, बल्कि उस शऊर की बात है जो इंसान में होना चाहिए। और मैंने इस पर पूरी किताब लिखी है, निसाई शऊर 100 बरस का सफ़र, जिसमें औरत के शऊर पर दो तरह से रोशनी डाली कि एक तो ये कि इंसान जब शऊर है, क्योंकि अगर शऊर निकाल दिया जाए तो वो इंसान नहीं है, जानवर है, तो फिर औरत के शऊर को क्यों तस्लीम नहीं किया गया। और फिर इसने अपने शऊर को किस तरह से इजहार किया, क्योंकि शऊर का इजहार, शऊर को आप अदब में ही देख सकते हैं। वैसे शऊर साहब सदारत कर रहे हैं, इनकी बात नहीं है। तो मैं अब नज़्म जो इन्होंने कही है, बहुत सी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, लेकिन ये नज़्म इतनी बार सुनाई है कि मुझे याद हो गई है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये मेरा दूसरा मजमुआ 1993 में आया, और 1984 में मेरी शादी हो गई थी, और मेरे बहुत गहरे दोस्त से शादी हुई थी 10 बरस की दोस्ती के बाद। तो ज़िंदगी अब कुछ और नौकरी भी, मुलाजमत भी बहुत अच्छी हो गई थी,
تو زندگی اب اتنی پیچیدہ نہیں رہی تھی، اور وہ تلخی جو اس میں پہلے مجموعے میں نظر آتی ہے تھوڑی بہت، اور جو اس میں حیات میں ایک نثری نظم زیادہ، اس میں سافٹنس آ گئی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو عاشقانہ نظمیں بھی لکھتے ہیں، خواہ وہ شوہر کے ہی لیے ہو. تو یہ شوہر کے ہی لیے لکھی تھی. مجھے پھولوں کا موسم، پیڑ پودے اور بچے اور پرندے اچھے لگتے ہیں. مجھے پھولوں کا موسم، پیڑ پودے اور بچے اور پرندے اچھے لگتے ہیں. مجھے ایک دور تک جاتی سڑک پہ چلتے رہنا اچھا لگتا ہے. مجھے ایک دور تک جاتی سڑک پہ چلتے رہنا اچھا لگتا ہے. مجھے پانی پہ مچھلی کا اچھلنا اچھا لگتا ہے. مجھے پانی پہ مچھلی کا اچھلنا اچھا لگتا ہے. مجھے تتلی کا پھولوں پہ بھٹکنا اچھا لگتا ہے. مجھے تتلی کا پھولوں پر بھٹکنا اچھا لگتا ہے. مجھے برسات میں پھیلی دھنک بھی اچھی لگتی ہے. مجھے ہاتھوں میں چوڑی کی کھنک بھی اچھی لگتی ہے. مجھے تم اچھے لگتے ہو. کیا واہ واہ واہ. ہم نے یہ نظم اس لیے بھی سنی کہ فاطمہ حسن صاحبہ کی شاعری اس نظم کی عملی تفسیر ہے. اسی کا پھیلاؤ ہے کہ فاطمہ حسن کا خمیر محبت سے اٹھا ہے، اور محبت کرنے والا انسان امن چاہتا ہے، دوستی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کے ہاں ابتدا سے جو امن کی تلاش ہے وہ آج تک جاری ہے. اور ان کی شاعری میں مسلسل، ان کی نظموں میں، غزلوں میں اس قسم کے موضوعات پہ نظمیں بھی ملتی ہیں، اشعار بھی ملتے ہیں جس میں انہوں نے امن کی بات کی ہے، اور ہمیشہ کسی بھی قسم کی دشمنی، تعصب، جنگ کو ہمیشہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے اور اس کے خلاف لکھا ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن کا تیسرا شعری مجموعہ جو اس میں شامل ہے وہ ہے یادیں بھی اب خواب ہوئیں، جس میں فہمیدہ ریاض صاحبہ نے دیباچہ لکھا ہے. اور اس کے بعد پھر جو چوتھا شعری مجموعہ ان کا اس میں شامل ہوا ہے وہ ہے فاصلوں سے ماورا، اور اس کا پیش لفظ ڈاکٹر ستیہ پال آنند صاحب نے لکھا ہے. اس کے علاوہ منیر نیازی صاحب نے، ضمیر علی بدایونی صاحب نے، سمینہ راجہ نے، شاہدہ حسن نے، رئیس فروخ صاحب نے، مطلب اس عہد کے تمام بڑے لوگوں نے ڈاکٹر فاطمہ حسن کی شاعری پر اپنی رائے دی ہے، اور وہ بہت مثبت اور بہت عمدہ رائے ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن ایسے ہی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بھی بات کی ابھی کہ قمر جمیل صاحب جو تھے وہ کس طرح سرخیل تھے تمام نئے لکھنے والوں کے. تو ایک روایت چلی آتی تھی کہ سینئرز ہمیشہ اپنے بعد آنے والوں کی سرپرستی کرتے تھے، اور ان میں جو جینوین اچھا لکھنے والے لوگ ہوتے تھے، جن میں امکانات نظر آ رہے ہوتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، انہیں آگے بڑھاتے تھے. اب کچھ عرصے سے نئے آنے والوں کو یہ شکایت ہے کہ سینئرز کا وہ کردار اب نظر نہیں آ رہا. ایک طرف یا تو وہ سب کے ساتھ ہی بہت شفیق ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی جینوین کے ساتھ شفیق ہونا چاہیے، نان جینوین کے ساتھ کیوں. اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ سینئرز بالکل ہماری کوئی حوصلہ افزائی ہی نہیں کرتے، وہ تو ہم سے بات بھی نہیں کرتے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ جو موجودہ شعری منظرنامہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے اور وہ صحبت یافتہ ہے. ہم جا کے صحبت میں بیٹھ جاتے تھے، ان کی محفلیں چلتی تھی، بزرگ باتیں کرتے تھے اور ہم سن رہے ہوتے تھے. میرے ساتھ جب میں یہاں آئی تو سب سے بڑا مسئلہ تلفظ کا تھا، کیونکہ میں نے اردو پڑھی تھی، سنی نہیں تھی. میں بنگال میں رہتی تھی، میرے لیکچر بھی سارے بنگالی اور انگلش میں ہوتے تھے. تو میں بیٹھ کے ابھی تک اپنے استاد ڈاکٹر اسلم فاروقی کی گفتگو سنتی تھی کہ وہ لفظ کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں. تو اگر سینئر بہت تلخ مزاج کے بھی ہیں اور جو ہوتے تھے، مثلاً محبوب خزاں اگر میری شاعری میں کوئی غلطی پا لیتے تھے تو وہ کہتے تھے اس کو
काट दो इसको, फाड़ के फेंक दो, और बहस भी करते थे, अल्फाज में बहस भी करते थे। कमर जमील भी कटवा देते थे बड़ी बड़ी शायरी। और अभी तक मैं, शऊर साहब गवाही देंगे, शऊर साहब ने भी मेरे आखिरी मजमूए पर लिखा है कि मैं जब कुछ लिखती हूँ तो मैं इनसे कहती हूँ कि ज़रा मुझे अपनी राय बिल्कुल किसी भी तकल्लुफ़ और किसी भी उससे मावरा होकर ताल्लुक़ की सतह से दीजिए। इस तरह हम अपने दोस्तों से भी, ये सामने मेरे डॉक्टर रुखसाना सबा बैठी हैं, इनको भी मैं भेजती हूँ कि देखिए ये मैंने लिखा है, कैसा है, मशवरा ये भी देती हैं। तो हम लोग सोहबत से भी सीखते थे। किश्वर नाहिद हैं, इनके पास हमने बहुत वक्त गुजारा है और इनसे सिर्फ शेर व अदब ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना चाहिए और किस तरह बरतना चाहिए। और ये गलत बात है कि हौसला अफजाई, हमारी हौसला अफजाई तो किश्वर ने भी की, फहमीदा रियाज ने भी की, मेरी कंटेम्प्रेरी शाहिदा हसन बिल्कुल जो साथ की हैं कि हम यूनिवर्सिटी में भी साथ थे और आज तक हम दोस्त हैं। हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई वो जो कहते हैं कि आपस की रंजिशें कभी नहीं आई। जूनियर आई तो हमने वही रवैया अपनाया जो हमारे सीनियर ने हमारे साथ रखा था। तो ये मैं नौजवान नस्ल को कहूँगी कि भाई सिखाने के लिए कोई आएगा नहीं, तुम्हें सीखना है तो तुम तल्ख मिजाजी भी बर्दाश्त करो, तुम सब्र भी करो और देखो कि तुम कहाँ से सीख सकते हो। बहुत खूब, यानी कुआं चल के प्यासे के पास कभी नहीं आता है, प्यासे को चल के कुएं के पास जाना होता है और कुआं तलाश करना होता है। हम खुशामदीद कहेंगे किश्वर नाहिद साहिबा को इस सेशन में। और वैसे तो किश्वर नाहिद ने कहा था कुछ यूं ही जर्द जर्द सी नाहिद आज थी कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ ना था, मगर आज इस जर्द ओढ़नी में आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत फ्रेश लग रही हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना ही फ्रेश रखे। फातिमा हसन साहिबा, आपकी इस किताब में हाइको भी शामिल हैं जो ज़ाहिर है कि एक जापानी सिनफ सुखन है जिसको उर्दू में भी अपनाया गया। आपने इसमें कहने के बारे में क्यों सोचा? वैसे तो हमें लगता है कि आप मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात कहना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो हाइको आपके लिए बहुत आपके मिजाज से करीब तर शायद महसूस हुई होगी आपको। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हाइको क्यों कहे और आपको इस सिनफ में कहना कैसा लगा, ये सिनफ आपको कैसी लगती है, और फिर आपसे कुछ हाइको भी सुनना चाहेंगे। बात ये है कि ये सही है कि मेरे जो पहला मजमूआ है आपने देखा होगा कि उसकी मुख्तसर नज़में काफ़ी मशहूर हुई थी। 3 लाइन की पहली ही जो नज़म जिसको महबूब ख़ज़ा ने सदारत करते हुए कहा कि काश ये मैंने लिखी होती, और महबूब ख़ज़ा जैसा मिजाज रखने वाला, तो वो नज़म थी कि गहरी होती शाम, लॉन की खाली कुर्सियाँ और अधूरी लड़कियाँ। ये 70s की बात। वाह। तो फिर जब हाइको को देखा मैंने कि हाइको के मुशायरे कराची में होने लगे और हमें भी इनविटेशन मिला कि कुछ तर्जुमे करें और कुछ तबज़ात लिखें, तो मैंने देखा कि ये तो कोई हमारे मिजाज से दूर नहीं है। और मैंने कभी अपने आप को हैत का पाबंद नहीं किया। हर ख्याल अपना लिबास खुद लेकर आता है, खा वो पाबंद नज़म का हो, आज़ाद नज़म का हो, नसरी नज़म का हो, गज़ल का हो, हाइको का हो। ये हाइको इसी तरह आई जिस तरह मैंने लिखी। तो यही एक दो हाइको मैं सुनाती हूँ। सरमा की एक रात, जलती बुझती यादों से मैंने सेके हाथ। वाह। और नाचा जब एक मोर, बच्चों की ताली में था घुंघरू जैसा शोर। क्या कहा। और कलियां चिटकी हैं फूलों और तितली के बीच, आंखें उड़ती हैं। एक दफ़ा कराची के हालात ऐसे थे, धड़का रहता है घर से बाहर जब मेरा लड़का रहता है। क्या कहते हैं। वाह वाह। ये भी हम आपको बताते चलें कि ये जब किताब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर फातिमा हसन ने कराची के हालात पे
تسلسل سے بہت لکھا ہے، یعنی شہر آشوب ان کے ہاں بہت سنجیدگی سے اور ایک مسلسل موضوع کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ ظاہر ہے ویسے تو سبھی متاثر تھے ان حالات سے اور سبھی کچھ نہ کچھ لکھ رہے تھے، لیکن آپ نے ایک مستقل موضوع کے طور پہ اس کو بڑھتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں وہ تجربہ سہ چکی ہوں جو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، جسے آج فلسطینی سہ رہے ہیں، یعنی اپنی زمین پر رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر بے گھر ہو جانا، بے زمین ہو جانا، بے وطن ہو جانا۔ تو مجھے جب بھی ملک کے حالات ذرا بھی خراب ہوتے ہیں، نائٹ میئرز آنے لگتے ہیں، میں بہت زیادہ دوسروں کے بنسبت متاثر ہوتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ فلسطینیوں پر کیا گزر رہی ہے۔ جب میں نے غازہ میں بچوں پر کیمیکل ویپن سے حملہ ہوا تھا 2014 میں، تو جو نظم لکھی تھی وہ میں پڑھ بھی نہیں سکتی، میں رو دیتی ہوں۔ تو جب کراچی کے حالات خراب ہوئے، اور کشور ناہید کی گواہ ہے کہ ان دنوں میں 93 یا 95 تھا کہ میں اسلام آباد آئی تھی، تو نظمیں پڑھتے ہوئے رو دیتی تھی، سنا نہیں سکتی تھی۔ مجھے یہ بدامنی اور خاص طور سے وطن کی ناقدری، میں نے ایک دفعہ نظم لکھی تھی کہ ہمارے زمین کو آفات سماوی نے نہیں تباہ کیا ہے، ہمارے اپنی حرکتوں نے کیا ہے، ہم نے خود کیا ہے۔ تو یہ موسم ہمارا کیسے بدلے گا، کیونکہ موسم تو ہمیں بدلنا ہے، ادھر سے نہیں۔ بعد میں تو آفات آئیں، یہ بہت، لیکن اس سے پہلے میں یہ لکھ چکی تھی کہ بدل دے اب تو موسم اس زمین پر۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی۔ واقعی جب انسان ایک دکھ، ایک تکلیف سے گزر چکا ہو تو وہ اس تکلیف کو زیادہ محسوس کر سکتا ہے۔ ہم سب نے تو ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی ہے، تو ہم لوگوں کو شاید اس آزادی کی وہ قدر یا وہ احساس نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی یہ جو کتاب ہے، اس میں آپ نے کچھ دوسری زبانوں کے شعراء کی غزلوں کا بھی اردو منظوم ترجمہ کیا ہے، اور وہ بھی بڑا رواں دواں اور اتنا خوبصورت ہے کہ تبضاد لگتا ہے۔ یہ تجربہ کرنے کا خیال کیوں آیا، اور کچھ اس میں سے بھی ہمیں سنائیے۔ ابھی میں بتا رہی تھی دوسری زبانوں میں میں نے فارسی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں بس اس سیشن کے، تو اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ سنا دیں، پھر ہم شعور صاحب سے 2 جملے لینا بس چاہیں گے۔ میں ایک سنا دیتی ہوں۔ دوسری زبانوں میں میں نے جو اس میں جو میری ہے، انگریزی سے تو میں نے کیے ہیں ترجمے، وہ ان کتابوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو شامل کیے ہیں وہ فارسی سے کیے ہیں، اور فارسی جو ہے وہ ہماری گھٹی میں ہے۔ میں ابھی کسی کو بتا رہی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے دادا ہمیں فارسی اشعار سناتے تھے، اور وہ کریمہ ایک نظم ہوتی تھی جو ہر بچے کو وہ یاد کرواتے تھے، تو وہ فارسی ہمارے ساتھ پرانی فارسی چلی آ رہی تھی۔ تو کبھی کوئی چیز دیکھ کر اور سن کر خود بخود جو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے، مثلا وحشی بافقی کے ایک شعر کا میں نے اسی وقت ترجمہ کر دیا تھا کہ دل نیست کبوتر کے چو برخاست نشیند، از گوشے بامی کے پریدیم پریدیم، دل کب ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر، اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں۔ پھر میں نے پوری غزل کا ترجمہ کر دیا تھا، اور آپ جس غزل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ حضرت لال شہباز قلندر کی بہت مشہور غزل ہے، جنہیں قوال گاتے ہیں، اور اس کا نثری ترجمہ اتنا بھیانک کرتے ہیں کہ میں نے اس کا اسی آہنگ میں، انہی لفظیات میں ترجمہ کر دیا جس میں وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک قوالوں نے اس کو گایا نہیں ہے، وہ اپنے ہی وہ بیٹھ کے اس کے ترجمے بیان کرتے ہیں۔ نہیں مال نمی دانم کے چوں آخر دم دیدار می رقصم، مگر نازم کے ہر صورت بپیش یار می رقصم۔ نہیں معلوم آخر کیوں دم دیدار رقصاں ہوں،
نہیں معلوم کیوں آخر دمے دیدار رقصاں ہوں، مگر ہے ناز ہر صورت بپیش یار رقصاں ہوں. کیا کہ تو ہو نغمہ سرا ہر دم میں ہر ایک بار رقصاں ہوں، تیری خاطر میں ہر ایک طرز پر اے یار رقصاں ہوں. اور تو وہ قاتل کے جو بہرے تماشا خون کرتا ہے، میں وہ بسمل کے زیر خنجر خونخوار رقصاں ہوں. تو قاتل کے از بہرے تماشا خون میریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. تو وہ قاتل کے جو بہرے تماشا خون کرتا ہے، میں وہ بسمل کے زیر خنجر خونخوار رقصاں ہوں. اور میری جا تماشا دیکھ جا بازوں کے مجمع میں، میری جا تماشا دیکھ جا بازوں کے مجمع میں، ردا رسوائی کی اوڑے سرے بازار رقصاں ہوں. یہاں میں نے تھوڑی سی تحریف کی ہے، ان کے نا بائی دستار رسوائی سرے بازار می رقصم، تو میں نے کہا کہ ردا رسوائی کی اوڑھے سرے بازار رقصاں ہوں. اگرچہ قطرے شبنم نہیں رکتا ہے کانٹے پر، اگرچہ قطرے شبنم نہیں رکتا ہے کانٹے پر، میں وہ قطرہ ہوں شبنم کا بنو کے خار رقصاں ہوں. اور میں ہوں عثمان مروندی کہ ہے منصور سے یاری، منم عثمان مروندی کہ یارے منصور، میں ہوں عثمان مروندی کہ ہے منصور سے یاری. ملامت خلق کر لے میں تو سوے دار رقصاں ہوں، نہیں معلوم کیوں آخر دم دیدار رقصاں ہوں، مگر ہے ناز ہر صورت پیش یار رقصاں ہوں. کیا کہنے، واہ واہ. خواتین و حضرات، بات ہو ڈاکٹر فاطمہ حسن کی شاعری کی اور ان سے گفتگو ہو رہی ہو تو واقعی حق یہی ہے کہ معلوم نہ ہو کہ سیشن کا وقت کہاں گزر گیا. دل چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو، لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. ہم بتا دیں کہ اگر آپ کو یہ خوبصورت شاعری پڑھنی ہے تو یہ کتاب آپ خرید سکتے ہیں، مکتبہ دانیال کے اسٹال پر یہ موجود ہے اور 50% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے. تو وہ کتاب خرید کے آٹوگراف لے کے آپ کامیاب، بہت ہی ایک یادگار کتاب بنا سکتے ہیں. آخر میں انور شعور صاحب کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہیں گے کہ کچھ کلمات عطا کریں. بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی جلدی وقت کیوں ختم ہو گیا. کیا کہیں، بہرحال اس مختصر سی نشست میں خاصی تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے اور عنبرین حسیب عنبر نے مجموعی طور پر جتنی ضروری باتیں کتاب کے بارے میں یا ڈاکٹر فاطمہ حسن کے بارے میں ہو سکتی تھیں وہ تقریباً بیان کر دی ہیں. اور انہوں نے بہت اچھے سوالات بھی کیے جن کے ہماری فاطمہ نے بڑے دگجمعی سے بہت اچھے جوابات دیے. بہرحال میں آج انہیں 2 مبارکبادیں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر فاطمہ حسن کو. ایک تو انہیں ایوارڈ ملا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، جی، انفاق کی جانب سے، اور یہ 4 کتابوں کی ایک گویا کلیات. تو یہ بہرحال یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے. بہت شکریہ انور شعور صاحب، بہت شکریہ کشور ناہید صاحبہ، رخسانہ صبا صاحبہ، کامران صاحب، بہت شکریہ کہ یہاں بہت اہم عظمیٰ فرمان صاحبہ موجود ہیں اور تمام ہمارے بہت اہم لکھنے والے جو ہیں وہ اکرم صاحب بھی موجود ہیں. تو صحافی، شعراء سب موجود ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کی اہمیت کو اور پھر ان کی شخصیت میں جو ایک محبت اور اپنائیت ہے اس کو سب بے حد پسند کرتے ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اس سیشن کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
मुझको मेरी दानिश में रखा। मुशायरे काम में